अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। लास्ट ईयर मुलाकात हुई थी, अब एक साल बाद मुलाकात हो रही है, 2023 में मुलाकात हो रही है। शुएब की मुलाकात तो वाकई एक साल के बाद हो रही है, क्योंकि लास्ट शो में शुएब नहीं थे और आज माशाल्लाह से मौजूद है। नहीं, आपने भी पिछले साल शो किया था। वो मैंने भी पिछले साल किया था। एग्जैक्टली लेकिन इतने साल हो गए शो करते करते, और साल में देखे बालों की चांदी खत्म हो गई है, साल में ये चांदी भी खत्म हो गई जी। ये तो अजीब सी बात होगी, चांदी भी आई नहीं है। अब तो टीनेजर हैं हम। भाई किसी ने कंपेयर थोड़ी करने, मेरे कहने का मकसद है, देखिए मैंने कहा है ना, बातों से क्या होता है कि एक इमेज बनता है, एक परसेप्शन बनती है। आप लोग क्या करेंगे, पिछले साल के शोज निकालेंगे, देखेंगे सलमा के बालों में चांदी किधर है। कोई चांदी चुंदी नहीं है। सलमा तब भी जवान और हसीन थी, अभी भी प्यारी है माशाल्लाह। माशाल्लाह, ईमान ताजा हो गया। यू मेड माय डे। थैंक यू। एनीवेज, वीकेंड कैसा रहा सबका, ये हमें जरूर पूछना चाहिए। जनाब, मेरा वीकेंड रहा बड़ा जबरदस्त, घूमते फिरते, हंसते गाते, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते करते, बर्फ देखते, बर्फ के गोले मारते, गला खराब करते। शेब ने तो बहुत एंजॉय किया। मैंने क्या किया, मैंने वीकेंड पे ड्राइवर का काम किया, घर वालों के लिए ड्राइवर बनी हुई थी, उनको इधर उधर लाना ले जाना, ये वाले काम किए मैंने। जब वो घर वाले गाड़ी में बैठते हैं, आप कहते हैं राइड स्टार्ट करूं? ये नहीं कहती, लेकिन मैं ये पूछती हूँ, हाँ भाई बाजी जाना किधर है, फिर मुझे बताया जाता है इधर ले चलो, इधर ले चलो। तो बेसिकली मैं शहर से बाहर नहीं जा सकी, लेकिन शुएब ने जैसे भरपूर वीकेंड गुजारा है, साल के आखिरी दिन जैसे शुएब ने भरपूर तरीके से माशाल्लाह गुजारे हैं, वैसे मैं नहीं गुजार सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी से खुश हूँ। आने वाला साल भी उम्मीद है बहुत अच्छा होगा। साल का इख्तिताम अपने प्यारों के साथ, साल का आगाज अपने प्यारों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो मौसम है ना सलमा, वहाँ तो ठंड थी शोग्रान की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि शायद मैं ठंड साथ लेकर आया हूँ, कि ठीक है पहले भी ठंड थी लेकिन अभी तो और ज्यादा ठंड है, चूंकि ज़रा सीजन की पहली बर्फबारी के बाद इन इलाकों में तो ठंड थी, लेकिन उसका जरा एक इम्पैक्ट आसपास के इलाकों में भी आता है। इस्लामाबाद में आज सुबह बहुत ज्यादा ठंड थी, और इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में जब बर्फबारी होती है ना मरी वाली साइड पे, तो फिर माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, यहाँ भी रात के औकात में स्पेशली। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम बात करें आज दिन भर सूरत हाल क्या रहने वाली है, मुल्क के बेशतर इलाकों में तो मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में जो है वो शदीद सर्द रहेगा। पंजाब केपी यहाँ के जो मैदानी इलाके हैं और बलाई सिंध शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। जनाब तो मेरा एक सवाल है, हमेशा मलकन डिवीजन में बारिश का इम्कान क्यों रहता है? आज तो हमने नहीं कहा। नहीं हमने नहीं कहा, लेकिन यूजुअली मौसम की प्रेडिक्शन जब भी होती है तो मलकन डिवीजन में बारिश का इम्कान रहता है। इसकी वजह कॉपी पेस्ट तो नहीं है? कॉपी पेस्ट भी इसकी वजह हो सकती है, और मुझे लगता है कि साइंस हमेशा यही बताती है कि जो इलाके थोड़े से ठंडे कंसिडर किए जाते हैं, उस साइड पे जो बलाई साइड जो बनती है उधर हमेशा मालाकन डिवीजन में ही वो सारे आते हैं और उनमें बारिश का इम्कान रहता ही है पूरा साल। ऐसे ही है, ये आप बिल्कुल सही बात है। लेकिन एनीवेज ये तो मलकन डिवीजन की हम बात करें, और फॉर दैट मैटर जो हमने दीगर इलाकों का जिक्र किया जहाँ पे धुंध पड़ने का इम्कान, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात कर लें तो जनाब स्टोर में -11, तो स्टोर बिल्कुल नहीं जाना, -11 है। वहाँ पे रहने वालों के लिए मुश्किलात का इजाफा है, चूँकि ज़रा टेम्परेचर इस कदर ड्रॉप किया है कि वहाँ पर मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाते हैं। गोपस में -8, कलात, ज़ियारत हुंजा -6, पाराचनार बगरोट -5, दीर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वाओ, अभी मतलब माइनस की तरफ हम जा रहे हैं, थोड़ा सा फासला रह गया, इसके बाद टेम्परेचर माइनस होना शुरू हो जाएगा रात के औकात में। और मैं तो स्क्रीन पे नजर पड़ी तो मैं तो वैसे ही माइनस टेम्परेचर की तरफ चली गई हूँ। मैं देख रही थी कि कैमरामैन भाई ने मेरा शॉट इतना करीब से बनाया। नहीं भाई, मैं इतनी ज्यादा मोटी नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी कम हूँ। तो आपने बिल्कुल 5 किलो वजन गिराया जाए, जो दिखता है उस पर नहीं जाना, 5 किलो वजन मेरा गिराया जाए ताकि मैं भी अच्छी प्यारी लगूं शुएब के साथ। ठीक है जी, आपका एहतजाज रिकॉर्ड कर लिया गया है, जिस तरह हमने पूरे मुल्क का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया है। हाँ। एनीवेज 2023 में हम सब का कोई ना कोई गोल होना चाहिए, कोई ना कोई एम होना चाहिए। जैसे कि एम के वजन बढ़ाना है, सलमा का एम हो सकता है वजन गिराना, तो किसी का कोई एम भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं जरूर एक बात कहूंगा कि 2023 इससे मुतालिक बस आप एक चीज सोच लीजिएगा कि जो आप चाहते हैं वो तकसीम करना शुरू कर दें, वो बांटना शुरू कर दें, वो देना शुरू कर दें। रिस्क अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुशादगी हो, बांटना शुरू कर दें। रोड पर गंद फेंकना बंद कर दें अगर आप चाहते हैं कि आसपास सफाई हो। लाइन में खड़ा होना शुरू कर दें अगर आप चाहते हैं कि सब लाइन में खड़े हों, यानी कतार में खड़े। इस तरह छोटे छोटे सेट्स आपने करने हैं। एक जुमला हमेशा मैं कहता हूँ, बी द चेंज यू वांट टू सी अराउंड, तो प्लीज डू दैट
آپ وہی کریں جو آپ آس پاس دیکھنا چاہتے ہیں. یہ آپ کا ریزولوشن ہونا چاہیے 2023 کا. لیکن اس کے ساتھ آج ہم پروگرام میں جو ڈسکشن کرنے والے ہیں, مختلف مہمان ساتھ موجود ہوں گے. تو جو پہلی مہمان کچھ دیر میں جوائن کریں گی, شی از اے موٹیویشنل اسپیکر, تقویٰ احمد ان کا نام ہے, ویل چیئر پر ہیں, کیا زبردست وہ کراٹے کھیلتی ہیں, مختلف پرائز اپنے نام کر چکے ہیں, سوشل ورک کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کا ایم ہے, یعنی ہم تو اس سال کے ایم کی بات کر رہے تھے, ان کا ایم یہ ہے کہ وہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شعیب, یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات بتائی ہے کہ ایک ایسا انسان جو دوسروں کے لیے موٹیویشن ہو, اپنی زندگی کی کسی کمی خامی کو وہ خاطر میں نہ لاتا اور وہ کامیابیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ ڈیلی بات کرتے ہیں افکار اقبال سے متعلق, تو ہم ڈسکس کریں گے آج بچوں کا اقبال کیسا تھا, بچوں کے لیے اقبال نے کیا کہا. ہم ہمیشہ نوجوانوں کے لیے میسج تھا اس کا ذکر کرتے ہیں, نوجوانوں کے لیے پیغام جو تھا اس کی بات کرتے ہیں, لیکن بچوں کے لیے بھی بڑے میسیجز دیے اقبال نے. ان کی بڑی خوبصورت نظمیں موجود ہیں, اسپیشلی ایک دعا جو ہمیشہ اسمبلیز میں پڑھی جاتی ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ایک تو اس کو بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ساتھ ہی ساتھ جو ان کی دیگر نظمیں تھیں چھوٹے بچوں کے لیے, جیسے پہاڑ اور گلہری, مکڑا اور مکھی, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے میسیج ہے, ماں کی دعا, بڑی خوبصورت یہ نظمیں ہیں, تو ان پہ بھی آج بات کرنے کی کوشش ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج وہ تمام خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں جن کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, لیکن وہ یہ رائے رکھ سوچتی ہیں کہ آئیڈیا تو ہے لیکن فائنانسر نہیں ہے, پیسہ کہاں سے لاؤں, اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کیسے کروں. تو آج ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوں گے بٹرفلائی بیک کے سی ای او آصف صاحب, اور سادی سی بات ہم کریں گے, آئیڈیا آپ کا, پیسہ ہمارا. وہ پیسہ انویسٹ کرنے کو تیار ہے, آئیڈیا آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں پیسہ انویسٹ کیا جائے. یہ سارا پلان کیا ہے, کیسے اس کو امپلیمنٹ وہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں, آج ہم اس پر ان سے بات کریں گے. اور اس کے بعد پروگرام کے آخر میں ہمارے ساتھ آخری سیگمنٹ میں موجود ہوں ایکشن فار امپیکٹ کی سی ای او زرتاشا نیازی صاحبہ. ان سے جانیں گے, بھی ریسنٹلی ان کی ایک بک پبلش ہوئی ہے جس کا نام ہے ورڈز آف وزڈم. یہ بک تو ہے انگریزی میں شاعری سے متعلق, لیکن خواتین کو بااختیار بنانے میں جو وہ کرنا چاہتی ہیں اس ہنر کو نکھارنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. ایگزیکٹلی. ان سب چیزوں پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو سیدھا لے کر جا رہے ہیں ٹریل 5. آج صبح ہم نے سوچا کہ بتائیں گے آپ نے 2023 میں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے. تو اسٹارٹ یور ڈے ارلی, آپ ایکسرسائز کو ضرور شامل کریں اپنے دن میں, اپنے دن کے آغاز میں بالخصوص. اگر آپ نے دن کا آغاز جلدی کیا اور ہیلدی سٹارٹ کیا, اچھا سا بریک فاسٹ کریں, کچھ ٹائم میڈیٹیشن میں گزاریں, ٹریل پر جائیں یا کوئی بھی ایسی سرگرمی جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ فٹ رہیں گے, آپ وہ کریں. تو ٹریل 5 اٹس بیوٹیفل. اور انہی سرگرمیوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے لوگ جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ جا رہے ہیں, ٹریکنگ ہو رہی ہے, گپ شپ لگ رہی ہے, ساتھ مالٹے کینو لے کر جا رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں. تو جناب ماگلا ہلز کے جو ٹریلز ہیں لوگوں کے لیے تفریح کا موقع تو ہیں ہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پرفضا ماحول فراہم کرتے ہیں. تو محمد عثمان نے رپورٹ تیار کی ہے ٹریل 5 پر, مل کر دیکھتے ہیں. پرندوں کی چہکار, تازہ ہوا, پرفضا ماحول لوگوں کو مرگلہ کی پہاڑیوں میں بنائی گئی پگڈنڈیوں کی طرف کھینچتی ہیں. سال کے پہلے روز ٹریل 5 پر شہریوں کی بڑی تعداد نے ٹریکنگ کی. ہفتہ وار چھٹی کو شہریوں نے اپنی فیملیز کے ہمراہ ٹریل 5 پر ہائکنگ کر کے گزارا. ہم کراچی سے آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں. آج کے دور کی اس سے بہتر ہیلدی ایکٹیویٹی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسری. اور ہمیں یہاں بہت مزہ آ رہا ہے, تھینک یو. اور ہائکنگ کرنے آئے تھے, ابھی ہم جنگل میں. ٹریل 5 میں بہت تعریفیں سنی تھی یہاں پہ اسلام آباد میں, بہت اچھا, اور واٹر فال وغیرہ دیکھنے آئے تھے. بہت اچھا, بہت خوبصورت انوائرمنٹ ہے, بہت اچھا لگا ہمیں یہاں پہ آ کے. ٹریل کے قدرتی مناظر اور ندی شہریوں کی توجہ کا مرکز بھی بنتی رہی. کمپلیٹ پیکج ہے, یہاں پر آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے, مینٹلی آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں, قدرت کے پاس اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فل باڈی ایکسرسائز ہے. ہائکنگ از ویری گڈ یار, آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے. اس سے جو آپ کا اسٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے نا, ان میچڈ. ہائکنگ جو ہے یہ ہیلتھ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے کہ ایسا ایٹماسفیئر آپ کو کہیں بھی کسی اور جگہ نہیں ملے گا. ٹریل 5 بھائی انہوں نے ٹریک بہت اچھا بنایا ہے, ہمیں بہت مزہ آیا ہے. شہریوں نے ہائکنگ کے ٹریک کو صحت مندانہ سرگرمی قرار دیا ہے. یہ تو آپ نے اچھی زبردست پیاری سی رپورٹ دیکھی کہ جناب ٹریلز پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. آپ بھی جا سکتے ہیں, ورزش کر سکتے ہیں. موسم ٹھنڈا ہے لیکن کوئی بات نہیں, صبح کے اوقات میں ایک تو دھوپ نکلنے سے جو پہلے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایکسرسائز کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. جب آپ تھوڑی سی چڑھائی چڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا ٹھنڈ کا, بلکہ گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اینی ویز ابھی ایک میرے پاس خبر ہے سعودی عرب سے, بڑی زبردست قسم کی خبر ہے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی جاتا تھا آب زمزم کے لیے ہم فرمائش کر دیتے تھے, لیکن اب ہم نے
خیال رکھنا ہے کہ جس کو ہم فرمائش کر رہے ہیں وہ بندہ ضرور عمرے کے لیے جا رہا ہو، اور یا پھر جب حج کا ٹائم آئے گا، حج کے لیے لوگ جائیں گے تب ہم فرمائش کر سکیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب پابندی عائد کر دی گئی ہے، اب ہر کوئی آب زمزم ساتھ نہیں لے جا سکتا، تو یہ ایک رول بنایا گیا ہے۔ رول بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی جو مس مینجمنٹ نظر آتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ 5 لیٹرز کی ایک بوٹل جو ہے وہ لانے کی اجازت ہوگی زائرین کو جو بھی عمرے کے لیے یا حج کے لیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ویسے وزٹ کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ پرمیشن نہیں ہوگی۔ تو آپ نے جب فرمائش کرنی ہے تو اس بات کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا، مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا سلمہ، جب حج سے واپس ہم لوگ آئے تو کچھ حاجی صاحبان انہوں نے، ان کی خواہش تھی، سب کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم آب زمزم لے جائیں۔ سلمہ انہوں نے بیگز میں آب زمزم بھرا اور تسلی سے بھرا، اور جب بیگز یہاں پہ واپس پہنچے پھر بیگ ہی واپس آئے، آب زمزم ان میں نہیں تھا، آب زمزم نکال لیا گیا اور بیگ پھاڑ کے نکالا گیا۔ تو اپنے بیگ بچانے کے لیے یہ کام بالکل نہیں کرنا، آپ نے جو رولز لگائے جاتے ہیں اور دیکھیں آپ نیک مقصد کے لیے اگر جا رہے ہیں، آپ عمرہ یا حج کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ حاجی صاحبان کو چاہیے کہ اس طرح کا انلیگل کام بالکل بھی نہ کریں۔ آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں برکت رکھی ہے اس سے آپ تبھی مستفید ہو سکیں گے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں گے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت میں کھوٹ تھا، آپ کو پتا تھا کہ یہ نہیں کرنا اور آپ نے وہ کیا، آپ نے اس کی ساری برکتیں ضائع کر دی، جو ثواب آپ کو ملنا تھا آپ نے ضائع کر دیا۔ تو بہتر ہے کہ آپ رولز کو فالو کریں، جتنی آپ کو اجازت ہے اتنا لے کے آئیں، اور یہ نعمت دوسروں کے لیے بھی چھوڑے، سب کچھ آپ کے لیے نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی بڑھتے ہیں آگے۔ ایک اور خبر ہمارے پاس ہے، وہ ہے جناب پورچگل کے قومی فٹ بال ٹیم کے کیپٹن اور شعلہ کرسٹیانو رونالڈو سے متعلق، جنہوں نے سعودی عرب کے کلب النصر سے 2.5 سال کے لیے معاہدہ کر لیا تھا، وہ سعودی عرب کے اس کلب کی طرف سے کھیلیں گے۔ اس معاہدے کی مالیت سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ 20 کروڑ یورو سے زائد کا یہ معاہدہ ہوا ہے، اور ریال میڈرڈ اور یوونٹس جیسے کلبز میں وہ پہلے کھیل چکے ہیں، اب النصر کے ساتھ وہ کھیلیں گے۔ 37 سالہ کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے کہا ہے کہ ایک مختلف ملک میں ایک نئی فٹ بال لیگ کا تجربہ کرنے کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہیں، وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اٹس ویری گڈ جی، 2 پہلے کلبز اب 3rd کلب اس میں ایڈ ہو رہے ہیں۔ زبردست ہو گیا جناب، یہ تو ہو گئی خبر کھیل سے جڑی۔ اب ذرا پاکستانی لوگ جہاں جہاں موجود ہیں وہ کتنے اچھے پیار کریں وہ اپنے ویئرز کو بتاتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں بزرگ پاکستانی ڈرائیور نے بہت سارے لوگوں کو جان بچائی، جس پر ان کو جناب ایک اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ سڑک پہ ایک بہت بڑا گڑھا موجود تھا، تو پاکستانی جو بزرگ ڈرائیور تھے انہوں نے کیا کیا، اس گڑھے کے آس پاس رکاوٹیں رکھ دیں تاکہ حادثات نہ ہوں، کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھی وہاں پر، اس لیے حادثہ ہو سکتا تھا، لوگوں کی جان ضائع نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ بڑا اچھا نیکی کا کام کیا، زبردست کام کیا، جس پر ان کو بہت اپریشیٹ کیا گیا، اور شارجہ پولیس کی جانب سے ان کو اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہوا ہے کہ بہت جگہوں پہ پاکستانیوں نے ایسے کام کیے کہ ان کو بلا کے خاص طور پہ اپریشیٹ کیا گیا۔ قطر میں ہوا تھا، اور 1-2 واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا میں جہاں بھی آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ صرف پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں بلکہ ایز انڈیویجول آپ کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے آپ اس کو بھی 4 چاند لگا رہے ہوتے ہیں کہ ایک پاکستانی یا ایک شخص، پھر آپ کے کردار پہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، خواہ وہ دوسروں کے لیے، دوسروں سے آپ کو اجر نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا۔ بے شک۔ اچھا جی، ایک اور خبر ہمارے پاس ہے، وہ ہے شادی کا متعلق، شادی کے دعوت نامے سے متعلق۔ آج کل بھی شادی کے دعوت نامے چھپتے تو ہیں، وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ خود نہ جا سکے تو واٹس ایپ کر دیتے ہیں یا آپ کال کر دیتے ہیں، ایک میسج کر دیتے ہیں، ڈیٹ اور وینیو بتا دیتے ہیں۔ بٹ 1993 ہم بات کریں انڈیا کی، اور یہاں پر شادی کا ایک دعوت نامہ اب بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ اس وقت اسکرین پہ ہم دکھا بھی رہے ہیں آپ کو جو تحریر ہے اس کی، کہ جسے دیکھ کر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اچھا انداز تو وہی لیکن طریقہ تھوڑا سا مختلف تھا، تحریر تھوڑی سی مختلف تھی۔ دہلی میں ہونے والی شادی اس کا یہ دعوت نامہ ہے، اور اس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھی تحریر اس نے سب کو حیران کیا، اور ہاتھ سے لکھا گیا یہ دعوت نامہ ہے، جس میں آغاز ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے، جس کے بعد سلام کر کے مہمانوں کو شادی میں مدعو کیا گیا ہے۔ تو پہلے کا انداز اور اب کا انداز تھوڑا فرق ضرور ہے، لیکن ابھی بھی ہم اسی طرح سے پیار محبت سے انوائٹ کرتے ہیں۔ بالکل، اور آپ کے بلاوے پہ تبھی کوئی آئے گا جب آپ اسی طرح محبت سے بلائیں گے، ورنہ کوئی نہیں آئے گا۔ یقین کریں آپ کے دعوت نامے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور اب تو ای کارڈز کا دور ہے، آپ اسی طرح محبت نامہ ایک خوبصورت سا چھپواتے ہیں بڑے وہ اہتمام کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو آپ ایک واٹس ایپ پہ سب کو کلک کر دیتے ہیں اور پہنچ جاتا ہے، اور جناب آپ کی دعوت ہو جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے، لوگ آتے ہوئے بھی سردی کا خیال رکھتے ہیں، تو مینیو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جب آپ کو شادیوں کے دعوت نامے نہیں آ رہے ہوتے تو پھر الٹیمیٹ کیا ایک چیز ہوتی ہے، وہی آپ جاتے ہیں بازار میں، خود سے گاجر کا حلوہ خرید لیتے ہیں، خود آپ گرما گرم کھانے لیتے ہیں، اور اس کے لیے بازار چلے جاتے ہیں۔ پشاور سے فاحد شبیر خٹک نے ایک رپورٹ بنائی ہے بڑی اچھی پیاری سی، تو رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फ पड़ने और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। ताहम सर्द मौसम की सर्द शामों में गर्म खुराकों से लुत्फ अंदोज होने के लिए शाम ढलती ही बाजारों में शदीद सर्द मौसम का मुकाबला करने के लिए सर्दी में इजाफे से पेशावर के बासियों ने गर्म पकवानों का रुख कर दिया। शाम ढलती ही सूप, यखनी, कबाब, मछली फरोशों पर रश बढ़ जाता है। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस ठंड में इजाफे होने से शहरियों ने गर्म ग़िज़ाओं से लुत्फ अंदोज होने के लिए बाजारों का रुख किया। किसी ने गर्म दूध में थोड़ी सी चीनी और ताज़ा जलेबियाँ डालकर सर्दी की शिद्दत कम की, तो किसी ने गर्मा गर्म सूप और अंडे का सहारा लिया। सर्दी बढ़ने के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हुआ। खुराक की दुकानों और होटलों पर रश आम मामूल से ज्यादा देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी में इजाफे से गर्म खुराक की मांग भी बढ़ जाती है। मौसम में इजाफा होने की वजह से सेल में काफी फर्क आ जाता है। अगर पहले सेल 50% होती है तो अब 100% पे चली जाती है। मौसम में तब्दीली हुई है तो अभी हमारा काम अच्छा है। तकरीबन हम गर्मियों में भी लगाते हैं लेकिन सर्दियों में इस सूप की ज़्यादा डिमांड होती है, तो यहाँ पर सूप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग घर भी लेकर जाते हैं। शहरियों का कहना था कि सर्दी के मौसम में अपने दोस्तों के साथ गर्म खुराक के खाने का मजा ही कुछ और है, जिससे न सिर्फ सर्दी की शिद्दत कम हो जाती है बल्कि एक अच्छी खासी सैर व तफरीह भी हो जाता है। शावर का मौसम जो है अचानक उसमें तब्दीली आ गई है और हलवा खाने का मूड भी हमारा जो है ऊपर आ गया है, तो हमने कहा कि जरा आ जाए और थोड़ा हलवा भी हम ले सकते, फैमिली के साथ एंजॉय भी करें। हम अपने आप को गर्म रखने के लिए मुख्तलिफ खानों का यानी मछली और टिक्का वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। शहरी बाजार में अपने दोस्तों के हमरा खुद भी गर्म पकवानों से लुत्फ अंदोज होते हैं और अपने घर वालों को भी नहीं भूलते। चलें जी, बढ़ते हैं आगे और एक कॉन्टेस्ट की बात करते हैं। तो चंद रोज़ पहले आपको याद है कि हमने आपसे शेयर किया था नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जहां पर तकरीबन 15 बच्चे ऐसे जिनकी शॉर्ट फिल्म जो कि 12 मिनट के दौरानिए पर मुश्तमिल थी, उनको सिलेक्ट किया गया और अब वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। लेकिन उसी में एक फ़िल्म थी और वो अलेक्जेंडर पर बनी थी, एक रिक्शे वाला है और क्या ज़बरदस्त व्लॉगर। इस पर एमन ने ये वीडियो बेसिकली बनाई थी और ये एक और कॉन्टेस्ट के लिए बनाई गई थी जो कि 2019 में जिसका ऐलान हुआ था। DW डॉन के इश्तराक से ये कॉन्टेस्ट हुआ। इट हैपन्स ओनली इन पाकिस्तान, ये उसका उन्वान था और इसमें वो शॉर्ट फिल्म जो है वो विन कर गई और 3,30,000 रुपये जो है इसको इनाम मिला। इसके साथ साथ ये DW की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसके YouTube चैनल पर रिलीज़ भी की जाएगी। तो एक वो मूवी जिसने काफ़ी ज़्यादा मुकाबले जीते हैं, आज हम उसकी बात करें तो उस मूवी के चंद शॉट्स हमारे पास हैं, लेकिन वो आपको दिखाने से पहले चूँकि आज हमें बात ज़रूर करनी है पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जो कि आज होने जा रहा है जनाब कराची में, और कुछ देर में उसका टॉस होना है। और इस मैच से मुतालिक जो अपडेट हमारे पास है वो ये है कि जनाब फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके मैच एंजॉय कर सकते हैं। कराची वालों के मज़े आ गए हैं, आप जाएँ जिस मर्जी इंक्लोयर में जाएँ और जाकर मैच देखें। तो टॉस इस वक्त होने वाला है, आपको बराह रास्त लेकर चलते हैं ग्राउंड में। Have you learned from the first game and what do you plan to improve on or what went wrong that you want to make better in this game? We have a lot of positive things, so we are continue that things in this match and we will try to not mistake repeatedly and be patient in the batting and bowling and looking forward to the match. A word on Salman Ali Agha, played a wonderful knock. Definitely the way he is playing with the tail and tail is help of Salman Ali Agha and the way he is playing is outstanding. And what are your team changes for today? We have two changes. Numan is not playing, Hassan is back, and Wasim Junior is not playing, Naseem is playing. All right, Babar, thank you for talking to us and have a great game. Thank you. And the news from the centre is that New Zealand have won the toss and they will have a bat. मैच कराची में, जिसके बाद वनडे इंटरनेशनल मैचेस होंगे, लेकिन चूंकि पहला जो टेस्ट मैच था वो बेनतीजा था, बराबर था, ड्रॉ हुआ था। अब दोनों टीम्स की ज़्यादा कोशिश होगी कि टेस्ट मैच की सीरीज़ को जीतते हैं। तो लेट्स सी आज गेम होती है कैसी। लेकिन फिर कहूँगा कराची वालों के लिए कि बड़ी अच्छी खबर है कि आपने टिकट नहीं कटाना, लाइन में नहीं लगना, सीधा जाना है, आपने अपनी मर्जी के इंक्लोयर में इस मैच को करना है एंजॉय। तो डू गो, दैट्स हाउ वी वेलकम द टीम जो कि आई हुई है पाकिस्तान के दौरे पर। ये हो रहा है मैच। चलें, इससे पहले हम बात कर रहे थे जनाब शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की और उसके अलावा जो डॉन और DW के इश्तराक से
एक कंपटीशन हुआ था इट ओनली हैपन्स इन पाकिस्तान के उन्वान से, जिसमें जो पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म है उसने कंपटीशन विन किया। जब हम उस कंपटीशन की बात करते हैं तो जाहिर है कि उसमें हमें ज़रूर देखना है कि कितने कंपटीशन माशाल्लाह वो विन करती चली जा रही है शॉर्ट फिल्म, जिसमें एक रिक्शे वाले का कॉन्सेप्ट है। अलेक्जेंडर एक फेमस व्लॉगर हैं और जिस तरह वो पाकिस्तान आए और जिस तरह उन्होंने सारी मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उनको फीचर करना एक शॉर्ट फिल्म में, तो ये जीते। तो कुछ झलकियाँ हमारे पास उस मूवी की हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं कि जब अलेक्जेंडर कहता है ना रिक्शे वाला तो कैसा लगता है। जुमनम सिकंदर दे, खुशामदीद पाकिस्तान। नहीं है, मैंने उसके बाद सुनता था और मैंने पूछा मेरे पाकिस्तानी दोस्त को, उन्होंने कहा कि ये पेशावरी चप्पल मुझे बहुत अच्छा लगा। भाईजान मैं एक पेशावरी चप्पल का, इसके साथ साथ ये सिंधी अदरक मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हलवा पूरी मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके साथ बहुत मज़ेदार है, यानी इसका मेहमान नवाजी बहुत है। यानी इस तरह का मकसद पाकिस्तान में कि बाहर वाले लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान दिल को कैसे। और ये कंप्लीट मूवी आप DW के YouTube पर भी देख सकते हैं और नास्फिन नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के YouTube चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपकी मुलाकात कराएंगे हम तकवा अहमद से। जुड़े रहिए PTV के साथ। हर हफ्ता और इतवार वीकेंड एट होम ला रहा है सितारों का हाल, आपकी सेहत का ख्याल, होगी लेजेंड्स के साथ गपशप विद कपशप। बात होगी नए जायकों की, मौसम के बदलते हुए पहनावों की, साथ साथ होंगे मजेदार खेल और होगी लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस। जो बनाएगी खुशगवार आपका हफ्ता और इतवार, तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, सिर्फ PTV होम पर। वेलकम बैक नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा। एक बच्ची है, बहुत छोटी सी है, लेकिन जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रही थी तो मुझे लग रहा था मैं किसी हाईली इंटेलेक्चुअल बंदे से बात कर रही हूँ। इतनी खूबसूरत बातें इतनी छोटी सी एज में उसने कैसे सीखी। एक छोटी सी हर्डल जो शायद अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने मुकम्मल ना बनाया हो, कोई कमी रह गई हो आपकी ज़िंदगी में, उस कमी को कहीं बहुत पीछे छोड़ के आप आगे की दुनिया एक्सप्लोर करें कि आप कर क्या सकते हैं।
آپ ڈیفرنٹلی ایبل ہیں لیکن آپ بہت سے لوگوں کے لیے مثال بن سکتے ہیں, اور یہی کیا تقویٰ احمد نے. بہت سے ایوارڈز ان کو ملے, بہت جگہ پہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, اور سال 2022 میں پنجاب شوتاکون کراٹے چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل لے چکی ہیں. اس کے علاوہ کراٹے سلواکیہ اوپن 2021 میں سلور میڈل انہوں نے اپنے نام کیا ہے. فخر پاکستان ایوارڈ سمیت بہت سے اعزازات تقویٰ احمد کو مل چکے ہیں. آج اسے پاکستان کے سیٹ پہ موجود. السلام علیکم تقویٰ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. گجرانوالہ سے ماشاءاللہ آپ آئی ہیں. تقویٰ کس کلاس میں آپ؟ میں 9th کلاس میں ہوں. تقویٰ یہ شوتوکان کراٹے ڈیفیکلٹ نہیں تھا آپ کے لیے؟ بہت ڈیفیکلٹ تھا, بٹ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی پیرنٹس, ٹو مائی برادر اینڈ ٹو مائی کوچ مسٹر رانا وحید فار سپورٹنگ می, کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس جرنی کو کمپلیٹ کرنے میں. اور یہ جو میں کراٹے سیکھ رہی ہوں یہ بیسکلی میرے سیلف ڈیفینس کے لیے, کہ آج کل جو ہم حالات دیکھتے ہیں نیوز میں, کس طرح سے ملک میں جو پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں دن بدن, ان کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو سیلف ڈیفینس آنا ضروری ہے. تو اس لیے میں نے سوچا, اور ساتھ میں نے یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہا کہ ہم جو اسپیشل پرسنس ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ وی ہیو ڈفرینٹ ابیلٹیز, وی آر ناٹ کمپلیٹلی ڈسیبل, وی آر ڈفرینٹلی ایبل اینڈ وی کین ڈو اینی تھنگ بیٹر. اینی تھنگ بیٹر. یہ اتنا کانفیڈنس کیسے آیا؟ دس از آل کریڈٹ گوز ٹو مائی فیملی, مائی ٹیچر اینڈ اللہ. اوکے ماشاءاللہ. آپ کا ٹیچر کون ہے؟ آپ کو ماما پڑھاتی ہیں, اس کے علاوہ کون پڑھاتا ہے؟ جی مام ہی پڑھاتی ہیں گھر پہ, اور بابا پڑھاتے ہیں. ویری نائس. اور اب کلاس 9th میں تو بورڈ کے ایگزامز ہوں گے. جی, اینڈ آئی ایم آل پریپیئرڈ. ماشاءاللہ. ویری گڈ. اچھا, آپ کیا زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں, کیا سوچ ہے فیوچر میں کیا بنیں گی؟ ڈاکٹر, انجینئر, کیا؟ آئی وش ٹو بی دا جنرل سیکرٹری آف یونائٹڈ نیشنز. ویری نائس. تاکہ میں ایسی کوئی لیجسلیشن کر سکوں ہیومینٹی کے لیے, امن کے لیے, اور اسپیشل پرسنس کے لیے, جس کو کوئی چینج نہ کر سکے, اور وہ پھر رہتی دنیا تک رہ سکے, تاکہ ان کو بھی سہولت ہو, اور ہمارا جو پاکستان کا ایک سافٹ امیج ہے, جو پیسفل امیج ہے, وہ پوری دنیا کو. کبھی سوچے وہ لیجسلیشن کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی اس کے لیے کچھ پلان کیا آپ نے؟ انکلوسیونیس فار پرسنس ود اسپیشل نیڈس, ایکسیسیبلٹی فار دیم, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پیس اینڈ ہیومینٹی. اور یہ انکلوسیو سوسائٹی کی طرف جو ہم بڑھنے کی بات کرتے ہیں, اس میں واٹ از یور آئیڈیا, کیسے پاکستان بڑھ سکتا ہے؟ ایسے چھوٹے چھوٹے کون سے اسٹیپس ہیں جو لینے چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. جب تک مائنڈ سیٹ انکلوسیو نہیں ہوگا, ہم روڈس کو انکلوسیو نہیں کر سکتے. ہم یہاں سے انکلوسیو ہوں گے, یہاں سے انکلوسیو ہوں گے, تو ہمارا معاشرہ انکلوسیو. اور یہاں سے ہم انکلوسیو کیسے ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ منگل کر کے, ان کی پرابلمس کو سمجھ کے, ان کو پٹی نہ شو کرتے ہوئے, ان کو ایمپتھی دیتے ہوئے, سیمپتھی نہ دیتے ہوئے, ان کو ایمپتھی دیتے ہوئے, ان کی سپورٹ کرتے ہوئے, ان کو انکریج کرتے ہوئے, ہم یہاں اور یہاں سے پیسفل اور فلی ایبلڈ ہو جائیں گے ان کے لیے. اچھا تقویٰ, اپنی کچھ تھوڑا سا روٹین کے بارے میں, لائف کے بارے میں بتائیں. سارا دن کیا کرتی ہیں, اسٹڈی کو کتنا ٹائم دیتی ہیں, اور بینگ موٹیویشنل اسپیکر کہاں کہاں بات کی, کتنے لوگوں کی زندگیاں آپ نے بدلی ہیں؟ میں فیس بک پہ 100 ابو لائیوز کر چکی ہوں. ویری نائس. مختلف کنٹریز کے مختلف لوگوں سے, جس میں ہم نے ایک ہی پیغام رکھا ہے کہ امن کو, انسانیت کو فروغ دیں. اب جہاں تک بات ہے ڈیلی روٹین کی, تو میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی ہوں. بھائی کے ساتھ اچھی دوستی ہے؟ جی بہت اچھی ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ کراٹے کرتی ہوں, پھر اسٹڈیز کو ٹائم دیتی ہوں, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں, اور اوبویسلی لیکچرز اور موٹیویشنل اسپیچز کی وجہ سے ٹریولز رہتے ہیں, تو ٹریولنگ میں ٹائم جاتا ہے. جب پہلی بار اسپیچ کرنی تھی ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, کیسا فیل تھا؟ اٹ واز ویری نائس, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہے انسانیت کو, امن کو فروغ دینا, تو اس کام میں مجھے جی جان سے جانا ہے. کیسے محسوس ہوا آپ کو کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے, آپ کو یہی کرنا ہے, آپ کو امن کی بات ہی کرنی ہے؟ ہمیں اپنے ملک کا سافٹ کارنر لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہمارا ملک کوئی برا ملک نہیں ہے, ہمارا ملک ایک امن پسند, خوشحال اور پیارا ملک ہے, خوبصورت ملک ہے, نہ صرف اپیرنس سے بلکہ یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. تو اس لیے میں اس کام میں آئی. اور دوسرا, لوگوں کا رویہ, جب میں چھوٹی تھی تو لوگوں کا رویہ بہت نیگیٹو تھا, لیکن میں نے اس کو بھی پازیٹیو لیتے ہوئے. نیگیٹو سے کیا مراد ہے؟ نیگیٹو سے مراد ان کا یہ تھا کہ ایک تو میں بیٹی ہوں, دوسرا میں ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوں, تو آئی کین ناٹ سروائیو ہیئر.
اور یہ آپ کو سننے کو ملتا تھا, کیا کرتی تھی پھر؟ اس کو پازیٹیولی لیتی تھی. ہاؤ؟ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے دیا ہے اتنے میں خوش ہوں. آپ ایک نیگیٹو جملہ سن رہے ہو, اس کو آپ نے پازیٹیو لینا ہے, دس از ویری ڈیفیکلٹ. آئی نو. کیسے کیا؟ اس میں میرے پیرنٹس کا بہت سپورٹ ہے, میرے بھائی کا بہت سپورٹ ہے. وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں ڈے فرسٹ سے کہ تقویٰ ہم تیرے لیے لڑیں گے, اور وہ آج تک لڑے. کیا بات ہے. اچھا تقویٰ, جب آپ ظاہر بہت چھوٹی ہوں گی تب تو آپ کو نہیں سمجھ ہوتی کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے, لیکن ایک ایج ہوتی ہے جب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا, میں نے بہت سے نیگیٹو باتیں سنی بھی, بہت سے نیگیٹو رویوں کو پازیٹیو لیا. وہ کون سی ایج تھی جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہوا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ باتیں بہت تکلیف دہ ہیں؟ ان ویری ارلی ایج میرے کزنز ڈونٹ منگل ود می, وہ فاصلہ کر لیتے ہیں. تو وہ چیزیں جب میں دیکھتی تھی, کیونکہ تب میرا بھائی نہیں تھا میرے پاس, تو جب میں وہ دیکھتی تھی تو مجھے ہوتا تھا کہ وائی دے ڈونٹ پلے ود می, وہ میرے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے. اچھا, ابھی آپ کی اچیومنٹس پہ وہی کزن خوش ہوتے ہیں؟ ابھی آتے ہیں آپ سے بات وہ کرتے ہیں؟ سب ریلیٹیو سب بہت خوش ہوتے ہیں, اور پاپا اور موم کو کہتے ہیں ہم نے تقویٰ کے لیے اسپیشل روم بنوایا ہے, آپ جب بھی آؤ ہماری طرف ضرور اسٹے کرنا. پر آپ جاتی ہیں؟ کبھی کبھار. کبھی کبھار. کیا سوچتی ہیں تقویٰ جب آپ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر کہیں جاتی ہیں, پہلے سے سوچ کے جاتی ہیں آج میں اس ٹاپک پر بات کروں گی, یا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ بس ہو جاتا ہے؟ I just want to make my parents feel proud. And they are proud of you. جی, I want to make my country proud. Country is proud of you as well. اور میں ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ persons with special needs جو ہیں وہ بوجھ نہیں ہیں, ان کو بوجھ نہ سمجھیں, ان کو بیک ڈورز میں نہ رکھیں, ان کو مین اسٹریم میں آنے کا موقع دیں, کیونکہ ہم اپنی اس حالت کے ذمہ دار خود نہیں ہیں. ہم یہ سوال کس سے کریں کہ ہم ایسے کیوں ہیں, ہمیں ایسا کیوں بنایا گیا. کسی کے پاس یہ جو ڈفرینٹلی ایبل ہونا ہے, یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کسی پہ کوئی بوجھ نہیں ہے, اور یہ میرے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ ول جسٹ ٹیک اے سیکنڈ. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو, کچھ بھی ہو, آپ کے ہاتھ نہ رہے, بازو نہ رہے, بینائی نہ رہے, آپ بولنے کے قابل نہ رہے, آپ کا پوری باڈی آپ کی پیرالائز ہو جائے, یہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. پھر بھی جو نیگیٹو رویہ آپ نے بتایا, آپ نے بہت دیکھا, آپ نے اس پہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کی جب کسی نے آپ کے ساتھ نیگیٹو بیہیو کیا ہو؟ جی, ہم کرتے ہیں کاؤنسلنگ, ہم بہت سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ریلیٹیوز کی بھی کرتے ہیں اور آؤٹ سائڈرز کی بھی کرتے ہیں. میں, میری موم, میرا ڈیڈ اور میرا بھائی جو ہے, ہم لوگ سب ایز اے گروپ جاتے ہیں. جن لوگوں کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں جا کے ان کو کاؤنسل کرتے ہیں, ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو بوجھ نہ سمجھیں, ان کو بیک ڈورز میں نہ تھرو کریں, اور ان کو امپیکٹ نظر آتا ہے پھر اس کا. ہاں جی. فار ایگزامپل, اگر کوئی ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہیں کہ ایسا کوئی بچہ تھا جس کو فیملی والوں نے بالکل چھپا کے رکھا تھا, اور بیکاز آف یو آپ کی کاؤنسلنگ کے بعد وہ بھی لے کر آئے اسے باہر. جی, میرے ایک بہت ہی کلوز آنٹی ہیں, ان کی ایک بیٹی تھی, وہ اس کو کہیں شادی وغیرہ پر نہیں لے کر جاتی تھیں. تو جب ہم نے ان کی کاؤنسلنگ کی تو شی اسٹارٹ ٹیکنگ ہر ڈاٹر انٹو ایوری گیدرنگ. تو اس بات سے مجھے پتہ چلا کہ وی آر سم تھنگ, کہ لوگ ہماری بات کو امپورٹنس دیتے ہیں اور ہماری بات پہ عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کا کہنا, آپ کی فیملی کا کہنا, اس کا امپیکٹ زیادہ ہے. بالکل. اگر میں کہوں سلمیٰ کا, کوئی اور کہ شاید امپیکٹ وہ نہ آئے, لیکن the way you say یا you will say تو اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. بالکل. انٹرنیشنلی بھی کوئی کانفرنس یا کوئی ایسا فورم جہاں پر آپ نے بات کی ہو؟ جی, زوم کے ذریعے میں نے بہت سی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں. پھر مجھے جو ہے بہت سی اچیومنٹ سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اللہ اینڈ مائی پیرنٹس اینڈ ٹیچرس. اچھا, ہم کراٹے کی بات کر رہے تھے تقویٰ, تو سلواکیہ میں بھی ایک آپ نے, جی میں نے وہاں گولڈ لیا تھا. ماشاءاللہ. سلواکیہ میں. فزیکل تھا یا؟ جی, فزیکل نہیں تھا, ورچوئل تھا یہ. جی, ہمیں ویڈیوز اپلوڈ کر کے دینا تھا ان کو, کیونکہ اس وقت کووڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائپ پر تھا, تو اس لیے ہم نے یہاں سے آن لائن ان کو. اور کمپٹیشن میں کون کون تھے؟ کمپٹیشن میں بہت سارے ممالک کے اسپیشل پرسنس تھے, جن میں سے میں نے گولڈ لیا تھا. ماشاءاللہ, ویری نائس. اور ایک ہی ایسا مقابلہ جس میں ابھی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا انٹرنیشنل؟ نہیں, اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی نیشنل گیمز ہوئی تھیں, انٹرنیشنل گیمز ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, ایشین کپ, اس میں بھی میں نے گولڈ لیا. کیا سوچتی ہیں اس شوتوکان کو لے کر, کس ایونٹ پہ جانا چاہتی ہیں, کہاں پہ جیتنا چاہتی ہیں؟ ایوری ویئر.
I want to make my parents, teachers and country proud everywhere. Very nice. یہ تو ہو گئی اچھی پیاری سی باتیں ملک کے بارے میں, کام کے, کریئر کے بارے میں. اب مجھے یہ بتائیں, کیا تقویٰ اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی ہے کھانا وغیرہ بنانے میں, کوکنگ میں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. نہیں, میں کوکنگ نہیں کرتی. My parents called me princess. تو وہ کہتے ہیں پرنسس جو ہے وہ کام نہیں کرتی. تو آپ یہ صحیح پرنسس کو سپوائل کیا ہوا ہے. کبھی فرمائش نہیں کی کہ آج میں چاہتی ہوں کہ مجھے ساری چیزیں کاٹ کے دی جائیں اور میں کچھ اچھا سا بناؤں اپنی پسند کی ریسیپی؟ ہمارے یہاں پہ وہ وسائل نہیں ہیں. اگر کرنا بھی چاہیں تو وہ وسائل نہیں ہیں, تو اس لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آئی مجھے. ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, کیسے کریں گے؟ اچھا اوکے, ٹھیک ہے. اب ایکسیسیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر بھی ماما پاپا کہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کی راجکماری ہو تو تم نہ کرو کچھ, ہم ہیں نا تمہارے لیے. مزے ہیں بھائی آپ کے تو. ہاں مزے تو ہیں, لیکن خود دل نہیں کرتا کہ جہاں اتنا ملک کے لیے سوچتی ہیں وہاں پیرنٹس سے کہ نہیں میں یہ بھی کرتی ہوں ذرا. میں کہتی ہوں انہیں, لیکن وہ کہتے ہیں تم بس ہمارے لیے دعا کر دیا کرو, وہی کافی ہے. اچھا, میں سمجھ رہی ہوں تھوڑا سا ایکسیسیبلٹی کا ایشو اس طرح سے آتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر اسٹوو تھوڑی سی ہائٹ پہ پڑا ہوا ہے, ان کے لیے مشکل ہے. بہت آسان سا حل ہے, چھوٹا سا سلنڈر لیں, نیچے رکھیں, وہ زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ اگر ویل چیئر پہ آپ ہوتے ہیں, آپ نیچے جب بینڈ کرتے ہیں تو آپ کا سلنڈر کے اوپر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کی ہائٹس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں نا, وہ اتنی ہائٹ کا ہوگا, آپ کو اس کے اوپر جھکنا نہیں پڑے گا. یہ آپ سے پراٹھے بنوا کے رہے گی. مجھے لگ رہا ہے, میں مشورہ دے رہی ہوں, میں بتا رہا ہوں, یہ چاہتی ہے کہ آپ کی امی آپ کے ہاتھ کے کھائیں پراٹھے. مجھے لگ رہا ہے خدمت کرے امی کی, بھائی وہ بھی خوش ہوگی کہ میری پرنسس میری ہیلپ کر رہی ہے. وہ تو ہم کرتے ہیں. کیا شوق ہے, گھومنے پھرنے کا شوق ہے؟ جی, گھومتی پھرتی ہیں. I love to travel. کہاں کہاں گئی؟ Within the Pakistan, I went to Karachi, Swat, پشاور ابھی ریسنٹلی میں ہو کر آئی ہوں. اسلام آباد اور لاہور تو آتی جاتی رہتی ہوں, اور سیالکوٹ اور آزاد کشمیر سائڈ. اوکے, لیکن کوئی ایسی پلیس جہاں جانے کا بہت دل کرتا ہو لیکن ایکسیسیبلٹی کی وجہ سے آپ نہ جا پا رہی ہوں؟ نہیں, ایسی کوئی جگہ نہیں ہے, کیونکہ جہاں بھی میں نے جانا ہوتا ہے میرے پیرنٹس ماشاءاللہ مجھے لے جاتے ہیں. ماشاءاللہ, دے آر ویری گڈ. اور میں دیکھ رہی تھی بہن بھائی کی محبت, اور اگر وہ ایکسیسیبل نہ بھی ہو تو میرے پیرنٹس اسے ایکسیسیبل بنا دیتے ہیں. ماشاءاللہ, ویری نائس. زبردست جی. آپ کے پیرنٹس کی وجہ سے, آپ کے بھائی کی وجہ سے, آپ کے ٹیچرز کی وجہ سے ظاہر ہے آپ اتنا کانفیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, ملاقات کر کے. Thank you so much for having me, and I love you guys so much. May Allah Almighty bless you and the viewers who are watching right now. Thank you so much Taqwa. Same here. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, and it's an honor کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اتنی پیاری, اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی, اور ہمیں بھی موٹیویشن ملی آپ کی بہت ساری باتوں سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے, اور ترقیاں, کامیابیاں دے. Same to you. Thank you so much. اسی طرح مسکراتے رہیے, اسی طرح کانفیڈنٹ رہیے. ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں آپ. ناظرین, یہ مہمان ہوتے ہیں جو آپ کا دن بنا دیتے ہیں. یہ وہ چہرے ہیں, یہ وہ لہجے ہیں, یہ وہ آنکھیں ہیں, یہ وہ چہرے ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ انرجی دیتے ہیں. اللہ ان کو اسی طرح چمکتا دمکتا رکھے, آمین. بڑھتے ہیں جناب آگے اپنے اگلے موضوع کی طرف, اور اگلا موضوع ہے حکیم الامت ڈاکٹر محمد علامہ اقبال, ان کے افکار, ان کی تعلیمات, ان کا فلسفہ. یہی ہماری کوشش پچھلے سال تھی, یہی ہماری کوشش اس سال ہوگی کہ ہم جتنا سیکھ سکتے ہیں ان سے سیکھیں. روز اگر ہم نے ایک بات بھی سیکھ لی تو ہم نے سمجھے بہت کچھ سیکھ لیا, لیکن صرف سیکھنے پر رکنا نہیں ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے. سیکھنے سکھانے کا عمل تو اپنی جگہ, لیکن امپلیمنٹیشن کا وقت ہے. آج کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے اقبال. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے تھرو پروفیسر ڈاکٹر ابصار احمد صاحب. سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سچ جاننا چاہتا چونکہ ابھی آپ سے پہلے ہم بچوں کی بات کر رہے تھے, بڑی پیاری سی بچی ساتھ موجود ہیں, اور جس طرح ان کا ہم نے جذبہ دیکھا ملک کے لیے, جس طرح ان کا جذبہ اپنے والدین کو پراؤڈ فیل کرانے کے لیے ہے. بچوں کے لیے اقبال کا فلسفہ کیا تھا, اقبال کی تعلیمات کیا تھی, بچوں کو کیسے مخاطب کیا اقبال نے؟ السلام علیکم. میں بچوں سے زیادہ جو ذرا کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. بالکل ٹھیک ہے سر. علامہ اقبال نے اپنے دور میں بھی جی بہت اچھے اشعار کہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ علامہ اقبال مصور پاکستان تھے, انہوں نے پاکستان کا آئیڈیا دیا, اور اسی طریقے سے جو ملت اسلامیہ پوری تھی جو اضمحلال کے شکار تھی اور کولونائزڈ ہو چکی تھی, اس کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے اور خیالات پیش کیے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں,
بہت گہرائی اور گہرائی کے ساتھ انہوں نے اپنے خیالات پیش کیے. مثلاً یہ خاص طور پر طلبہ کے حوالے سے 2 اشعار میں لکھ کر لایا ہوں, وہ بہت اہم ہے. گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے, مانگ کے لایا مردہ ہے, مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. آپ کے علم میں ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن اور اس کے کلچر کا اتنا غلبہ تھا اس زمانے میں جب ہم کولونائزڈ ہوئے تھے کہ ہمارے عام کالجز کے اور مدارس کے بھی طلبہ جو ہے ان سے متاثر ہوئے تھے, اور وہ ان کے اندر ایک پژمردگی تھی. ان کے اندر جو دور جدید ہے, جدیدیت کا جو سحر ہے وہ چڑھ کر بول رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی روایات کو زندہ کیا اور اپنی جو تازہ روایات تھیں ہماری ان کو آبیاری دینے کی کوشش کی ہے. اور ایک اور اسی طریقے کا شعر ہے, آہ مکتب کا جوان گھر میں خون, ساحر افرنگ کا سید زبوں. علامہ اقبال نے جو مغربی فکر ہے اور مفسرین ہے اور مفکرین ہے ان کو ساحر کہا ہے. ان کا ساحر فرنگ جو ہے, اس کا فصوص جو ہے وہ چڑھ کر بول رہا تھا, اور سید زبوں کہا ہے. مسلمان قوم اور خاص طور پر بر صغیر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کے شہر میں آ گئے تھے اور وہ بالکل پژمردہ ہو چکے تھے. یہی وجہ ہے کہ اب اگرچہ ہم پولیٹیکلی ڈی پولیٹیسائزڈ ہو چکے ہیں, ڈی کولونائزڈ ہو چکے ہیں, لیکن ایک ذہنی جو کولونیلٹی ہے وہ ہم میں اب تک چل رہی ہے. میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں, کالجز میں جو مغربی فکر ہے اس سے ہم اتنے زیادہ متاثر ہیں کہ اپنی روایات کو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور اپنے فکر, اپنی تہذیب, اپنے دین و مذہب اس سے بھی ہم بالکل اب آگاہ نہیں ہیں. تو علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے دیکھیے یہ گفتگو کی ہے, حالانکہ مغرب کا فکر اور مغرب خود ان کے لیے شنیدہ نہیں تھا, دید کی کیفیت تھی. وہ خود مغرب گئے تھے, جرمنی میں رہے, انگلستان میں, لندن میں رہے, کیمبرج میں انہوں نے پڑھا ہے. تو انہوں نے ویسٹرن تھاٹ کو اور ویسٹرن کلچر اور سویلائزیشن کو بہت کلوز کوارٹر سے دیکھا, اور پھر ان کے ہاں ایک کرٹیسزم ان کے اندر پیدا ہوئی, اور جو ان کی اپنی اسلامی روایات تھی, جس طرح انہوں نے عربی پڑھی تھی گورنمنٹ کالج میں اور پھر سیالکوٹ کے اندر میر ولی الدین صاحب سے اور اپنے اور اساتذہ سے, ان سب کے زیر اثر ان کے ہاں زبردست ایک اسلام کا جذبہ پیدا ہوا, اور انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے حوالے سے جو لیکچرز دیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ وہ دور جدید میں اسلام کی تعبیر جس طرح کرتے ہیں وہ بہت عمدہ ہے. اس کے اندر دینی کانٹینٹ اتنا ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اسے. اسی پر سر ڈسکشن کنٹینیو کریں گے, چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ہے. میں نیوز بریک واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ابصار احمد صاحب موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, اور بات ہو رہی تھی اقبال کے افکار سے متعلق, نوجوانوں کے لیے پیغام سے متعلق. ڈاکٹر صاحب, مولانا جلال الدین رومی ان سے انسپائرڈ تھے بہت زیادہ اقبال. آخر کیا وجہ تھی کہ رومی سے اتنا زیادہ انسپائرڈ تھے وہ کہ ان کے جتنی بھی تھاٹس تھیں اس میں کہیں نہ کہیں حوالے ہمیں رومی کے ملتے ہیں؟ وہ رومی کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے. جی ہاں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. علامہ اقبال نے اپنے 2 مرشدوں کا ذکر کیا ہے اپنے فکر میں اور شاعری کے اندر. ایک قریبی جو اکبر علی آبادی تھے, ظاہر بات ہے وہ ان کے ہم اثر بھی تھے لیکن ان کے بزرگ بھی تھے, اور دوسرے ایک مرشد اقصیٰ یعنی ذرا فاصلے پر واقع, اور وہ عرب اور ترکی کے تھے, وہ مرشد رومی ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ رومی اور اکبر علی آبادی یہ دونوں ہی جو اسلامک میٹا فزکس ہے اور اخلاقیات ہے ان کے زبردست فہم رکھنے والے بھی تھے اور چیمپئن بھی تھے. اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں جس طریقے سے مغربی فکر کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اور رومی نے جو مادیت, الحاد اور جو کفری انداز تھا یا فکر انداز تھا ان کو کرٹیسائز کیا ہے. بہت اچھے اشعار ہیں. آپ کی جو مثنوی ہے اس کو علامہ اقبال نے دوسرا قرآن کہا ہے, فارسی کے اندر قرآن کہا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی وہ مرشد ہیں ان کے جن سے انہوں نے انسپریشن حاصل کی, اور پھر جو جدید مغربی فکر تھا اس کو کرٹیسائز کیا. دیکھیے ایک شعر میں یہاں پر عرض کروں گا, تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے. یعنی ہمارا ایک حرم ہے, اسلام اور مسلمانوں کا ایک حرم ہے, اور حرم کے حوالے سے ظاہر بات ہے مکہ, مدینہ
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت نوح حضرت آدم تک سلسلہ جاتا ہے اور پھر ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہماری ٹریڈیشن ہے کہ جو ہمارے اقدار ہمارے نظریہ حیات کا اینکر ہے. جبکہ جو مغربی فکر ہے اور جو تہذیب ہے وہ بس پوسٹ کرسچن ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اس کے اندر کوئی اینکرنگ نہیں ہے, کسی قسم کی مرکزیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مغربی تہذیب اور مغربی فکر کے اندر آپ کو انتشار نظر آتا ہے, اس کے اندر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو اس کو علامہ اقبال نے بہت اچھی طریقے سے نہ صرف دیکھا ہے بلکہ پھر اس کو فلسفائز بھی کیا ہے اور اسلامک میٹا فزکس کو ری انسٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے وہ بہت اہم کتاب ہے. اس کو اب مغربی فلاسفرز بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. چارلز ٹیلر ایک کینیڈین فلاسفر ہے, اس نے بھی علامہ اقبال کی یہ میٹا فزکس کا مطالعہ کیا, ریکنسٹرکشن کے لیکچرز پڑھے اور بہت پازیٹیو رائے دی ہے کہ اس وقت جس طریقے سے دنیا میں ایک طاغوت کی سرپرستی ہو رہی ہے اور جو فکری سطح پر جو فکر ہے وہ بالکل ڈائریکشن لیس ہو گیا ہے, اس کو دوبارہ ایک اسپریچول ڈائمنشن کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو میٹا فزکس ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے ری افرم کیا ہے اس کی اس وقت بہت شدید ضرورت ہے. ہمیں پولیٹیکلی آزادی حاصل کیے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں, آپ کے علم میں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر بھی, کالجز کے اندر بھی, اسکولوں کے اندر بھی ابھی وہی مائنڈ سیٹ چلا آ رہا ہے جو 150 یا 200 سالوں کے دوران ہم انگریزوں کے تابع رہے اور ان کے اندر ہم کالونائز تھے. ہمیں دوبارہ اس کو اب ریوائیو کرنا چاہیے اور اپنی ٹریڈیشن, ہماری جو اساسات ہیں وہ قرآن ہے, وہ سنت ہے, اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہماری اتنی لمبی ایک ٹریڈیشن ہے, اس میں اتنے سیمینل رائٹرز ہیں, تھنکرز ہیں, غزالی ہے, ابن رشد ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا فکر اب بھی ویسٹ کے لوگ بھی اب دوبارہ اپریشیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ریسنٹلی یورپ اور امریکہ میں جو ریورٹس ہیں جو 20, 22, 19 سال کی عمر میں اسلام کی طرف آئے ہیں, انہوں نے اتنا گہرا مطالعہ کیا اسلام کی ٹیکسٹ کا, قرآن کا اور احادیث کا کہ وہ اب ہمیں پڑھا سکتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ کیمبرج میں اس وقت جو عبدالحکیم مراد ہے وہ ٹیموتھی ونٹر تھے پہلے, جب اسلام کی طرف آئے ہیں اسلام نے ان کو پوزیس کیا ہے تو انہوں نے نہ صرف عربی زبان سیکھی ہے, قرآن کو ڈائریکٹلی پڑھا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فارسی بھی اور ٹرکش لینگویج کے اندر بھی وہ انتہائی ان کی ایکسپرٹیز ہے. اور وہ جس طریقے سے یہ پرانی تمام ہماری کلاسیکل ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اور جمعے کی خطبات دیتے ہیں وہ مارکت لا رہا ہے, چشم کشا ہے ہم سب کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ویسٹ ٹاکسیکوٹی نہ ہوں, ہم مغرب آلودہ نہ ہو, بلکہ ہم اپنے جو روایات ہیں ان کی طرف واپس جائیں, ان کو کریٹیکلی پڑھیں, ان کو امبائب کریں اور خاص طور پر علامہ اقبال کا جو فکر ہے اس کی آبیاری ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ کرنے کے لیے سر چونکہ ظاہر ہے ہم بات ان نوجوانوں ویسٹرن تھاٹ میں جی اپنی بات مکمل ضرور کیجیے گا سر, ساتھ میں ایک چھوٹا سا سوال بھی لے لیجیے گا. جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی جاتے ہیں, کیا ہمارا نوجوان اس کا اتنا ایٹ پار ہے کہ وہ اقبال کو سمجھ سکے, ابزارب کر سکے؟ چونکہ ظاہر جب بچپن سے ہم نہیں پڑھتے تو پھر بڑے ہو کے پڑھنا مشکل ہوتا ہے, دقت ہوتی ہے. اصل میں دیکھیے گا, میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہمارے بڑے لوگ بھی جو اب جس وقت پیرنٹنگ کر رہے ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی نیٹیو لینگویج, اور ظاہر بات ہے کہ وہ اردو ہے اور پھر اردو کے قریب ہی عربی بھی ہے, فارسی بھی ہے, ہمیں لینگویجز پر فوکس کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے حوالے سے فکر اقبال کی ترویج جو اقبال اکیڈمیز کر رہی ہیں وہ بہت وقی کام ہے, اور انہوں نے بچوں کے لیے بھی اب لٹریچر پروڈیوس کیا ہے. اس وقت بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں, ویڈیو ٹیپس کی شکل کے اندر بھی اور کتابوں کی شکل میں بھی, لیکن ضرورت اسی عمر کی ہے کہ والدین بھی, جو بڑے لوگ جو پیرنٹنگ کر رہے ہیں اس وقت, وہ ان کی اپنی توجہ ہونا چاہیے. وہ خود قرآن کی تلاوت کریں, احادیث کا مطالعہ کریں, ہماری اسلامی جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کریں, اور پھر ان کو اپنے بچوں میں بھی شوق پیدا کریں
وہ انگریزی بھی پڑھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انگریزی نہ پڑھیں یا ویسٹرن تھاٹ نہ پڑھیں, وہ بھی پڑھیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ ہماری فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ اپنی زبان عربی اور فارسی یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ لینگویجز پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہو گئی بات نوجوانوں سے متعلق. آپ نے کہا کہ آج کے دور میں بھی ظاہر ہے اقبال کی ریلیونس تو کبھی ختم نہیں ہوتی. اقبال ہمیشہ ہر دور میں اتنے ہی اہم رہے, جتنے اس وقت تھے اتنے ہی آج ہیں, اور ہم ان کی تعلیمات سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, اسپیشلی جب ہم اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے اس میں اقبال کے افکار کا, اقبال کی سوچ کا, اقبال کی شاعری کا کتنا رول ہے؟ یعنی اگر ہم خارجہ تعلقات کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو. دیکھیے میرے علم میں ہے کہ علامہ اقبال کے کئی جو منظوم کتابچے ہیں ان کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے, اور وہ پھر قاہرہ میں بھی اور دوسری یونیورسٹیز کے اندر بھی اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہے, اور اب بڑے پیمانے پر اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو اسلامک رینیسانس کی ایک موومنٹ ہے اس کے اندر ایک لیڈنگ رول ہے علامہ اقبال کا بھی, اور اس طریقے سے ان کا جو فکر ہے اس کو نہ صرف ویسٹرن یونیورسٹیز کے اندر, ویسٹرن اکیڈیمیا کے اندر, بلکہ عالم اسلام کے اندر بھی اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور دوبارہ ایک اسلامی وحدت کہہ لیجیے آپ, اور اسلامی جو سویلائزیشن ہے, کلچر ہے, اس کی ریوائیول کا کے سلسلے میں وہ بھی ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح یہ جو تراجم ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں, آپ نے عربی کا ذکر کیا, ہم نے ایون ڈنمارک میں بھی دیکھا اقبال کا کام وہاں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, وہاں پر لوگ پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کیا اقبال کے اس کام کو آسان لفظوں میں ٹرانسلیٹ شاید میں درست لفظ نہ استعمال کروں, لیکن آسان الفاظ میں کیے جانے کی بھی ضرورت ہے آج کے دور کے حساب سے, کہ سمجھنا آسان ہو؟ جی ہاں, اس سلسلے میں جیسا کہ عرض کیا ہے کہ میں نے خود اقبال کا فلسفہ جو ہے کراچی یونیورسٹی میں پڑھا. ڈاکٹر اطہر رشید میرے استاد تھے. علامہ اقبال جو ہے ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ دل میں اور روح میں اتر جانے والی چیز ہے, ان کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. ان کا پیغام اتنا مؤثر ہے, اتنا موونگ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس سے ہمیں مسلسل ذہنی رابطہ رکھنا چاہیے. جس طریقے سے قرآن ہماری جو ایک ریویل بک ہے اس کو پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی اور وہ ایبسولیوٹ نالج ہمیں دے گی. دیکھیں نا, جو اسلامی ہماری اینکرز ہیں قرآن و حدیث کی شکل میں, وہ بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی کوئی ویسٹرن تھاٹ ہے اس کے اندر آپ کو بس چینجز ملیں گی. یہ اکبر الہ آبادی نے بھی کہا تھا کہ فلسفے کی چنا و چنی تو جاری رہے گی, لیکن جو اللہ کی بات ہے وہ اپنی جگہ رہتی ہے. اللہ کے حوالے سے, چونکہ وہ خالق ہے ہمارا اور خالق کائنات ہے. قرآن کی آیت ہے الا یعلم من خلق, کسی بھی انسان کی جو نفسیات ہے کیا وہی نہیں جانے گا کہ جو اس کا خالق ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآنک جو میٹا فزکس ہے اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو بھی ہمیں پھیلانا چاہیے. ویسٹ کے اندر اس وقت میں جانتا ہوں کہ بہت سے ایسے مسلمان جو تھنکرز ہیں جنہوں نے آکسفورڈ سے, کیمبرج سے پی ایچ ڈیز کی ہے, ان کا بھی اب فوکس جو ہے وہ اس کتاب کے اوپر ہے, الکتاب کے اوپر, قرآن کریم کے اوپر. اور خاص طور پر ایک پروفیسر, ان سے میں بہت متاثر ہوں, ڈاکٹر شبیر اختر, ان کی جو کتاب ہے دا قرآن اینڈ دا سیکولر مائنڈ. عام طور پر جدید ذہن جو ہے وہ سیکولر ہے, دنیا پرست ہے, مادہ پرست ہے, لیکن انہوں نے جس طریقے سے قرآن کی میٹا فزکس کو اور اسپریچولیزم کو ماڈرن ایڈیم کے اندر ٹرانسلیٹ کیا ہے, ان کی بہترین کتاب ہے. پال کیگن نے اس کو شائع کیا ہے. اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اب بڑے سطح پر, یعنی اکیڈیمیا کے اندر بھی پرو ریلیجن جو فلسفی ہے, تھیولوجی اس کو آپ کہہ لیجئے, میٹا فزکس کہیے, اس کی دوبارہ ری اپیئرنس ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو باتیں ہو رہی ہیں ساری اقبال کو سمجھنے سے متعلق, لیکن اگر اقبال کا مطالعہ کوئی کرنا چاہے سمجھنے کے ہی اعتبار سے, اسی پوائنٹ آف ویو سے, کیا اقبال کے افکار کا موضوعاتی مطالعہ کرنا درست ہے, یا ان کی کتب کو اسی سیکوینس میں اسی طرح سے پڑھنا چاہیے جس طرح سے انہوں نے لکھا, جس سیکوینس سے لکھا, جن موضوعات کو انہوں نے 1 by 1 رکھا, اسی سیکوینس میں لے کے چلنا چاہیے؟
میرے خیال میں ہمیں اس سلسلے میں ایکلیکٹک ہونا چاہیے. تمام یہ اپروچز جو ہیں وہ مفید ہیں اور ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. آغاز میں اگر آپ ان کی آسان کتابیں جو باغ درا ہے اور دوسری چیزیں ان کو پڑھتے ہیں, بعد میں پھر آپ بال جبریل پڑھیے, جاوید نامہ پڑھیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اتنی تشریحات لکھی جا چکی ہیں. ہمارے کچھ 85 یا 87 میں ان کا انتقال ہوا تھا. پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب, انہوں نے تقریباً علامہ اقبال کے تمام جو منظوم کلام ہے ان کی تشریحات لکھی ہے, شرحیں لکھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں اویلیبل ہیں, ہم میں ول ہونا چاہیے پڑھنے کا, مطالعہ کرنے کا. چونکہ اس وقت ہم ایک امیج کلچر کے اندر رہ رہے ہیں, ہم امیجز دیکھتے ہیں اور تصاویر دیکھتے ہیں, اس سے اوپر نہیں اٹھتے. لیکن کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم کتابیں بھی پڑھیں, کتابیں خریدیں, اپنے گھروں میں رکھیں اور نہ صرف خود پڑھیں, بچوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں کہ وہ پڑھیں اور اس سے سیکھیں. اور زندگی میں فلسفی پڑھنا کتنا اہم ہوتا ہے سر؟ دیکھیے فلسفی کو آپ کوئی ایسا نہ سمجھیں کہ وہ ایک کچھ جناتی علم ہے. سوچ اور فکر کا جو عمل ہے اس کا آغاز فلسفہ ہی کہلاتا ہے. فلسفی از دی مدر آف آل سائنسز. جب بھی انسان سوچنے کا عمل شروع کرتا ہے کہ میں کون ہوں, یہ کائنات کون ہے, میں کہاں سے آیا ہوں, جو میری الٹیمیٹ ڈیسٹنی کیا ہے, یہ زندگی کیا ہے, اس کی معنویت کیا ہے, یہ تمام چیزیں, یہ سوالات وہ ہے کہ جن پر جب آپ انسانی حیثیت سے غور کرتے ہیں تو وہ فلسفہ ہے. اور جب اسی کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میری عقل جو ہے وہ نارسا ہے اور آپ وحی کا سہارا لیتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ وحی کا بھی ایک سلسلہ جاری رہا ہے مسلسل. پہلے آدم علیہ السلام بھی نبی تھے اور پھر ہمیں یہ مسلسل ملتی رہی ہے انبیاء کے حوالے سے. تو یہ دونوں ٹریڈیشن ہیں اور ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ہماری ٹریڈیشن میں ذہن یا کہہ لیجیے عقل اور ریولیشن اس کی دوئی نہیں تھی, بلکہ اس کے اندر ایک اکائیت تھی, ایک اکائی تھی یہ. اور جو ہمارے علماء تھے وہ سائنسدان بھی ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی عقیدہ رکھنے والے مسلمان اور گہرے ایمان والے شخصیات بھی ہوتے تھے. تو اس طریقے سے ہمیں بھی دوبارہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دونوں کو ملائیں اور جدید علم بھی, سائنس بھی, ٹیکنالوجی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میٹا فزکس بھی, مابعد طبیعیات بھی اور الہیات بھی, ان کا مجموعہ جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب فلسفہ خودی بہت مقبول ہوا اقبال کا, لیکن اقبال نے فلسفے کے اعتبار سے تو بہت سے موضوعات پہ بات کی, فلسفہ موت بھی انہوں نے دیا اور زندگی کے بہت سے ایسے موضوعات موجود ہیں جن کے بارے میں اقبال کا فلسفہ موجود ہے. پذیرائی ملی فلسفہ خودی کو, باقی چیزوں کے بارے میں جو فلسفہ تھا کیوں اس پہ کم بات ہوتی ہے؟ دیکھیے فلسفہ خودی کے حوالے سے جو انسان کی اصل شخصیت ہے, نقطہ نوری کے نام میں وہ خودی, علامہ اقبال کا یہ مصرع ہے, بہت اہم ہے. ہماری جو انر ریالٹی ہے وہ ہمارا نفس ہے, ہماری روح ہے, اور اس حوالے سے اس کے اندر ایک ٹرانسینڈنس ہے, وہ اس مادی جسم سے علیحدہ وجود رکھتا ہے اور وہ اس کے اندر اشارہ جو ہے وہ نفخ روح کا بھی ہے. قرآن کے اندر آیا ہے کہ جب میں نے آدم کو تخلیق کیا مٹی سے, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, یہ جو روح ہے یہ انسان کا اصل میٹا فزیکل ایلیمنٹ ہے, یہ سینٹر ہے جو جس کو ہم افرم کرتے ہیں, جس کو ہم مانتے ہیں. انسان صرف گوشت پوشت کا اور نسوں کا اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر حیات بھی ہے اور حیات سے اوپر ایک نوری نقطہ بھی ہے جس کو آپ روح کہیں گے, نفس کہیں گے, تو یا ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اخلاقیات کے اعتبار سے. تو یہ جو ڈویلٹی ہے یہ بہت اہم ہے. ہمارا جسم جو ہے وہ پیرش ہو جائے گا, یہ مورٹل ہے, اس کو یہاں دفن کر دیا جاتا ہے, لیکن جو روح ہے وہ امورٹل ہے, وہ اپنے خالق کی طرف واپس جائے گی اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کا حساب کتاب ہوگا. مجھے ایک انگریزی کا جملہ بہت ہی پسند آیا کہ your actions however insignificant or small they may be they echo in eternity. ہمارے جتنے بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کوئی ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہوں گے, اس کو محفوظ کیا جاتا ہے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایٹرنیٹی تک جائیں گے, وہ ان کو خلود حاصل ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ جنت بھی اور دوزخ بھی دونوں خلود رکھتے ہیں, وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی یا ہمیشہ کی ہیپینس ہوگی, اور
जन्नत के जो इनामात हैं वो हम अवेल करेंगे, या दोज़ख की इंतहाई फायरिंग आग है उसका हम शिकार होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये मामला ज़ाहिर है कि खुदी के साथ या नफ्स के साथ या रूह के साथ होगा, और उसकी आबियारी के लिए, उसकी तरक्की के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही, उस तो कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप, और आज के दिन इकबाल की तालीमात से मुतालिक, फ़लसफ़े से मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर एक और मेहमान साथ मौजूद होंगे, फिर हम बात करेंगे उस मौजूद आइडिया आपका और पैसा हमारा, ये क्या है मामला, करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सब ये गिलाश करते हैं, ये शिकवा करते हैं कि आइडिया तो है, कुछ करना भी चाहते हैं, अर्ज भी है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, मौका नहीं मिलता, और समटाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इन्वेस्टर नहीं होता तो इसलिए आइडिया धरा का धरा रह जाता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स में हम देखते हैं कि काम इस तरीके से होता है, नौजवान है, आइडिया लेकर आते हैं, मेंटोर्स भी होते हैं, फाइनेंसर्स भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज या इंक्यूबेशन सेंटर कनेक्ट भी करता है। इसी तरह से बहुत सारे इदारे जो कि काम कर रहे हैं, और बिलखुसूस आज हम जिस इदारे की बात करेंगे उसका यूँ तो बहुत से और जहतों पे वो काम करें, लेकिन ख़वातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को तालीम से लेके रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने तक जो वो काम करें, जो मिशन है उनका कि पाकिस्तानी ख़वातीन को हमें बाख्तियार बनाने, चूँकि ज़रा हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान में आगे बढ़ना है तो ख़वातीन पर इन्वेस्ट करना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एंटरप्रेन्योर्स की सूरत में नज़र आ सकें और ज़र मुबादला पाकिस्तान ला सकें। तो आज हम इसी से मुतालिक बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें मोहम्मद आसिफ साहब, दी बटरफ्लाई इफेक्ट फाउंडेशन के बानी एंड ट्रस्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यूके होते हैं? हाँ जी, मैं लंदन में बेस होता हूँ। ओके, थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान आने का मकसद क्या, पाकिस्तान में किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कैसे आप गिव बैक करना चाहते हैं सोसाइटी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ से 2003 में गया था स्टडीज़ के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से मैं वहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप कर सका। और वो हमारा एम ये था कि हम चाहते थे कि यूथ के अंदर, हम जवानी में सो कॉल्ड ट्राई करें कि हम वुमेन को एम्पावर कर सकें, हम कुछ फिलैंथ्रोपिकल वर्क्स करें, ठीक है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि हम पाकिस्तान में देखते हैं कंटिन्यूसली मईशत का प्रॉब्लम है, इकॉनमी का इशू है। हम अगर 50% जो आपकी लेबर है, आपकी वर्क फोर्स है, उसको इग्नोर कर सकते हैं जैसे होता रहा है पहले, तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी इकॉनमी कभी भी रिकवर नहीं करती। तो व्हाट वी वांट टू डू इज़ टू नंबर 1 एजुकेट वुमेन, नंबर 2 एम्पावर एंड एनेबल देम, एंड नंबर 3 ब्रिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों टॉपिक्स जब तक नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव चेंज, जो लास्टिंग चेंज है, वो आ सकता है। तो वो लाने के लिए हमें ये तीनों काम करना है। तो पहले एजुकेशन पर ही बात कर लेते हैं कि एजुकेशन पे आप लोग क्या कर रहे हैं? तो बटरफ्लाई इफेक्ट फाउंडेशन मैंने और मेरी मिसेस शाला ने हमने बनाया था। उसका पर्पज़ ये है कि हम चाहते हैं कि एजुकेट करें सबसे पहले, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ये है कि एजुकेशन और एम्पावरमेंट को हैंड इन हैंड। अगर आप एजुकेट कर लें और एम्पावर ना करें, और एम्पावर कर लें और एजुकेट ना करें, तो बात नहीं बनती। तो एजुकेशन हमारा, हमने काफ़ी बड़ा टारगेट रखा है। हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि 1 मिलियन वुमेन को मेरी लाइफ टाइम में अल्लाह इंशाल्लाह मौका दे, तो ज़रूर उनको पॉजिटिवली हम एजुकेट और एम्पावर करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका एक प्रोजेक्ट है, बड़ी ज़बरदस्त। श्वेत ने उसके लिए टर्म यूज़ की थी कि आइडिया हमारा, पैसा आपका। जी, ये एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से, आपकी तरफ से आइडिया आपका, पैसा हमारा, तो ये किस तरह से होगा? देखें, जब आपने उनको एजुकेट और एम्पावर कर लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि आप उनको एडवांसमेंट करें। तो उसके लिए मैंने वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड की थी, जिसका मेन पर्पज़ ये है कि हम उनको
एडवांस स्किल्स प्रोवाइड कर सकें. उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो जो मेन इशू है कि जी कैपिटल नहीं होता. अब कैपिटल दो फॉर्म्स में आता है, ह्यूमन कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल. तो हम ये चाहते हैं कि जिन भी ख़वातीन के पास बहुत अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ हैं वो हमें पिच करें उन आइडियाज़ को. हमारी कमेटी उनको इवैल्यूएट करेगी और इवैल्यूएशन के बाद इंशाल्लाह अगर उनका आइडिया अच्छा है तो उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है आइदर थ्रू कैश और थ्रू ह्यूमन कैपिटल. ये इवैल्यूएशन कैसे होगी कि ये आइडिया अच्छा है, इम्प्लीमेंटेबल है, ये नहीं है? इसके लिए तो हमारी एक कमेटी बनाई है हमने. उसके अंदर हम मेन ये देखना चाह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस के आइडियाज़ हैं ना, कि जिसके थ्रू हम मैक्सिमम इम्पैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट ला सकते हैं. देखिए जो मेन पर्पस एंटरप्रेन्योरशिप का होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नंबर वन वे टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस चले. जब बिजनेस चलता है तो एम्प्लॉयमेंट आती है, एम्प्लॉयमेंट आती है तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उससे आपकी जीडीपी बेहतर होती है, तो मईशत ठीक होती है. लेकिन ये जिस चेन की हम बात करें ये तो होगा एट लार्जर स्केल, राइट? अगर कोई किसी के पास आइडिया ऐसा है कि छोटा सा बिजनेस सेटअप हो, 2-4 लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो वो देखिए वेस्ट के अंदर जहाँ पे मैं होता हूँ, फॉर इंस्टेंस लंदन, इंग्लैंड, वहाँ पर सबसे जो ज़्यादा इंजन चलता है ना वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस का है. लार्ज बिजनेस तो चलते ही रहते हैं, वो इकोनॉमी ठीक हो या नहीं हो वो चलते रहते हैं. जो रियल इंजन होता है ना वो होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और उसमें होता है आपके 2 से 20 एम्प्लॉयज़ के जो बिजनेसेस हैं ना वो बेस्ट होते हैं, और वही पाकिस्तान में सैडली लैक कर रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि वुमेन स्पेशली उनको पुश करें. हम उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, इंशाल्लाह कैपिटल भी प्रोवाइड करेंगे, बोथ एज ए सेड ह्यूमन एंड फाइनेंशियल. और ये कैसे होगा, कोई आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आइडिया पिच किया जाएगा? बेस्ट वे इज़ टू रीच आउट ऑन लिंक्डइन या इंस्टाग्राम के तहत. आई थिंक डिटेल्स आपको मिल जाएंगी ऑफिशियल ASIF-M के ऊपर, और वहाँ पे हमें रब्ता करें. बटरफ्लाई इफ़ेक्ट फाउंडेशन की वेबसाइट पे विज़िट करें, वहाँ से भी हमें ईमेल पे रब्ता किया जा सकता है. उसका फ़ायदा ये होगा कि हम फिर इवैल्यूएट करेंगे, असेस करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपके आइडियाज़ को हम प्रॉपर बिजनेस लेंस के थ्रू देखेंगे, और इंशाल्लाह अगर वो रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए तो इन्वेस्टमेंट. और आइडिया के लिए कोई पैरामीटर्स भी हैं आपके कि आपका जो भी बिजनेस प्लान होगा उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए? हाँ, वो तो बहुत मस्ट है, क्योंकि उसके बगैर तो सिर्फ आइडिया ही है ना. तो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी मैनेजमेंट टीम का होना ज़रूरी है. विच इज़ वाई अगर हम पिछले टॉपिक पे जैसे मैं बात कर रहा था कि एजुकेशन पहले आती है, फिर उनको ख़वातीन को इनेबल किया जाता है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट. क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आइडिया पर आ जाएँ और आपने पीछे से एजुकेशन नहीं ली और आप इनेबल नहीं है, आपके पास एम्पावरमेंट नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक चेंज नहीं है, तो फिर मुश्किल होता है उसको एग्जीक्यूट करना. आपको इन्वेस्टमेंट मिल भी जाए तो भी मुश्किल होता है. और इसीलिए फिर स्टार्टअप्स बंद होते हमने देखे हैं. करेक्ट, दैट इज द मेन रीजन. दैट्स एग्जैक्टली द रीजन. आपने पहले भी इस तरह कुछ खवातीन को पिक किया, उनके आइडियाज़ को पिक किया, जिन्होंने पिच किया हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट हर अवार्ड भी दिया था लास्ट मंथ. इनफैक्ट इसीलिए कि हम बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं उसके अंदर खवातीन के साथ ही काम कर रहे हैं. और ये आपने पाकिस्तान के अलावा किया है? हाँ, पाकिस्तान में भी हमने कुछ ट्राई किया, बट सो फार इट्स बीन ओवरसीज़. अब हम ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आएँ और इंशाल्लाह यहाँ पे जो हम सुनते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कंटिन्यूसली कि जी पाकिस्तान में इकोनॉमी का इशू है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो हम ये चाह रहे हैं कि उसको एक्चुअली हम किस तरह से फिक्स करें, बजाय इसके कि हम ओवरसीज़ दूसरे इंटरनेशनल्स के ऊपर रिलाई करें. आप कंट्री के अंदर से एक चेंज ला सकते हैं, और उस चेंज को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन एजुकेट हों, एम्पावर हों और उनके पास इन्वेस्टमेंट आए. और इसके लिए क्या मुख्तलिफ इदारों से भी आप राब्ते कर रहे हैं? चूँकि बहुत से पाकिस्तान में इदारे ऐसे हैं, मैं क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात कर रहा था कि वहाँ पर आइडियाज़ होते हैं, उनके पास भी फाइनेंस की कमी होती है, कि आप उनसे लिंक कर सकें. अच्छा, अगर आप नहीं कर रहे और आइडिया इतना अच्छा है तो आपकी कमेटी से वैल्यूट करें और आप लोग उसे फाइनेंस करें. टू बी ऑनेस्ट, आपके प्लेटफॉर्म पर आने की एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी थी कि हम ये चाह रहे हैं कि ये मैसेज बहुत से लोगों तक जाए जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. देखिए, हम तो ओवरसीज़ बैठे हैं, हम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम एक एसेट हैं इस कंट्री का. तो वी हैव कैपिटल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल. तो हम ये चाह रहे हैं कि वो आए यहाँ पर, और उसको लाने के लिए जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो हमसे रब्ता करें ताकि हम उनसे कांटेक्ट में हों, और फिर इवैल्यूएशन का प्रोसेस होगा और इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आएगी. अच्छा, आपका जो सेटअप है बटरफ्लाई इफेक्ट, ये है क्या बेसिकली? मैं इसको समझने की कोशिश करती कि इसमें लोग उड़ते हैं, क्या होता है? श्योर, बन जाते हैं तितली. लोग बन जाते हैं तितली और वो उड़ना शुरू करते हैं. एब्सोल्युटली राइट. देखिए, ये एक साइंटिफिक टर्म है. इसका बेसिक ओरिजिन 1980s में आया था. कि होता ये है कि द आइडिया इज़ सो पावरफुल कि जो बटरफ्लाई की फ्लैपिंग है ना विंग्स की इन कैलिफोर्निया, इट कैन कॉज अ स्टॉर्म इन हांगकांग.
کہ اگر آپ اتنی چھوٹی سی افیکٹ کے اوپر کام کرنے لگیں تو اس کا اتنا بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ افیکٹ اینڈ امپیکٹ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ انفلوئنس اور امپیکٹفل کام ہو سکے وہ ہو, تو اسی لیے ہم نے نام رکھا بٹرفلائی افیکٹ. اس میں دوسرا ایک چھوٹا سا ٹوسٹ یہ بھی ہے کہ وی سی کہ خواتین کا فریڈم ہونا چاہیے. بٹرفلائی از اے بیوٹیفل تھنگ, وہ فلائی کرتی ہے آزاد طور سے. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ فوربس میں لکھتے بھی ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. مجھے فوربس بزنس کاؤنسلس کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی تو میں وہاں پہ رائٹنگ بھی کرتا ہوں. اور وہ کیا موضوعات ہوتے ہیں؟ اکانومی سے جڑے موضوعات ہوتے ہیں؟ مینلی فائنینشیل بزنس. دیکھیں میرا بیک گراؤنڈ ہے فائنینس اور بزنس کا, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ فائنینس اور بزنس کو ہم کس طریقے سے ایک کامن ایریا کے اندر لے کے آئیں تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے. اوکے. تو فوربس کے اندر میرا مینلی کام بزنس رائٹنگس کا ہوتا ہے. اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو پلیز گوگل میں جائیں, سرچ محمد آصف فوربس, آپ کو میرے آرٹیکلس وہاں پہ ملیں گے. اوکے. اور کتنے فریکوینٹلی ہوتے ہیں یہ آرٹیکلس؟ تقریباً میں ہر 2-3 مہینے بعد لکھتا ہوں. because فوربس از اے بگ آرگنائزیشن اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ بس اس کو دھڑا دھڑ لکھتے جائیں. سو کوالٹی از دا مین تھنگ دیر. ٹھیک ہے. آپ سے بات تو چل رہی لیکن اس وقت گورنر پنجاب لاہور میں گورنر سندھ اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں. اور انتہائی قلبی سکون ملا, پاکستان کے لیے دعا کی, اور اس کے بعد لاہور میں کل مصروف دن گزرا. سیاسی ملاقاتیں بھی ہوئیں, گورنر پنجاب کے ساتھ بھی تفصیلی بات چیت ہوئی, اور آج سال کا پہلا ناشتہ جو میں نے اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ یہاں پر سری پائے کھا کر کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لطف اور مزہ آیا, اللہ کرے کہ یہ پورا سال پورے پاکستان میں اسی طرح سے ہمارے لوگ ہنسی خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنا یہ پورا سال گزاریں. پچھلا سال کئی حوالوں سے ہمارے لیے پریشانی کا سال رہا. کووڈ رہا, معاشی استحکام نہیں تھا, سیاسی استحکام نہیں تھا. ایک سیاسی جماعت نے پورے پاکستان کو پریشان کر کے رکھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ 2023 پاکستان کے اندر معاشی استحکام بھی لائے گا, سیاسی استحکام بھی لائے گا, اور سب اپنی اپنی جگہ مجھے لگتا ہے کہ انسان بن کر اس پاکستان کی خدمت کریں گے. آپ کے خلاف سازشیں ہوئیں, آج بھی ہو رہی ہیں. کون لوگ ہیں جو سازشیں کرتے ہیں اور وہ کتنے کامیاب ہیں, ان کے حوالے سے کیا آپ کا کہنا ہے؟ دیکھیں, جب مقصد بڑا ہو اور مقصد عوام کی خدمت کا ہو, اور خدمت کا لفظ بھی میں نہیں کہوں گا, عوام کے حقوق دلانے کا ہو جس کے لیے سب پریشان ہیں, تو پھر وہاں فرد واحد کی کوئی سازش یا تنقید اہمیت نہیں رکھتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر سب سے بڑی چیز ارادہ اور پھر اس کا کردار ہونا چاہیے. اگر آپ نیک نیتی سے, اچھے کردار کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ ایک بڑے مقصد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. کامران صاحب یہ بتا دیں, یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے جب رابطہ کیا, آپ عمران خان کے ساتھ بھی رہے, لیکن جو 6 سال سے ایم کیو ایم کے لوگ غائب ہیں وہ آج تک نہیں مل سکے, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اسی بیس پہ میں آ رہا ہوں. میاں نواز شریف کے ساتھ بھی آپ مل چکے ہیں کہ وہ لوگ ہم تلاش کریں گے, تو وہ ابھی تک نہیں ملے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بالکل مسنگ پرسن ہماری پارٹی کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے, اور اسی لیے پچھلی حکومت کے ساتھ ہم شامل ہوئے تھے, اور اس حکومت کے ساتھ بھی ایم کیو ایم پاکستان کچھ شرائط کی بنیاد پر جو کہ رائٹنگ کے اندر موجود ہیں ایگریمنٹ کی صورت میں, جس پہ شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے دستخط موجود ہیں. اور آج بھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں پہلا مطالبہ مسنگ پرسن کا ہے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ اس بار جو ہم نے بھروسہ کیا ہے اور ہمارے لوگوں نے بھروسہ کیا ہے, یہ لوگ ہمیں شاید اس بار نا امید نہ کر سکیں. اچھا, اور میاں بھائی یہ بتائیں کہ کراچی شہر آپ خود بھی کہتے ہیں کہ روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, اور ہم عام بھی سنتے ہیں کہ غریب کی ماں کہا جاتا تھا, جس کو کہیں نہیں روزی روٹی ملتی وہاں چلے جاتا تھا. اس کی روشنیاں ختم کرنے والے کون لوگ تھے, کون ایسے کردار تھے, اور اب یہ واپس کیسے آئے گا کراچی اپنی بحالی پر؟ دیکھیں, یہ بات سچ ہے کہ روشنیوں کا شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے,
اور ہم اسے مجرموں کا شہر نہیں بننے دیں گے. بہت سارے مسائل ہیں لیکن حل بھی موجود ہے. میں نے جب یہ منصب سنبھالا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بہت اختیار ہے, اور یہ اختیارات نہ ہونے کا رونا بھی بند ہونا چاہیے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کسی منصب پر بٹھاتا ہے تو آپ کا اختیار سے زیادہ کردار اس بات پر ہونا چاہیے کہ آپ نے جس منصب پر بیٹھ کر اوتھ لیا ہے اس کے ساتھ انصاف کر سکیں. کراچی کے اندر کئی مسائل ہیں. ہمیں ان لیگل جو امیگرنٹ ہیں افغانی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خواتین کو امپاور کرنے سے متعلق, خواتین کو کیسے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, اس سے متعلق ہم بات کر رہے تھے, اور آصف محمد صاحب ساتھ موجود ہیں. اب ذرا بات ہم کرتے ہیں ورلڈ وومن آرگنائزیشن کی, جس کے کو فاؤنڈر بھی ہیں. یہ سر یہ کیسے کام کر رہی ہے ورلڈ وومن آرگنائزیشن؟ وہ جو سیکنڈ سیگمنٹ میں نے بتایا نا کہ جہاں پہ ہم نے وومن کو امپاور اور ایڈوانس کرنا ہے, وہاں کے لیے ہم نے یہ آئیڈیا کھولا کہ ہمیں ورلڈ وومن آرگنائزیشن بنانی چاہیے. This is going to be inshallah headquarters, largest headquarters inshallah for women advancement. اچھا, آپ ویمن امپاورمنٹ کے لیے چونکہ کام کر رہے ہیں اور ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے بھی آپ کو فاؤنڈر ہیں, باقی جگہوں پہ جو خواتین کے لیے مشکلات ہوتی ہیں اسپیشلی ویسٹ میں, اور پاکستان میں جو ہرڈلز ہیں اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ کیا وہاں پہ زیادہ ہرڈلز ہیں؟ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ پاکستان میں بہت ہرڈلز ہیں, کیونکہ پریشانیاں تو ہر جگہ پہ ایک جیسی ہوتی ہیں, معاشرے کی رکاوٹیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. حالانکہ یہاں خواتین بولنے نہیں دیتی کسی کو. ہاں یہ بات تو ہے, بٹ آئی تھنک کہ پاکستان میں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں باقی بھی افریقہ کے اندر بھی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, یہ صرف پاکستان نہیں ہے. آئی تھنک انڈیا ہیز دا سیم ایشوز, بنگلہ دیش ہیز دا سیم ایشوز, اور یہ وہ ہم اسی لیے ورلڈ وومن آرگنائزیشن ہم نے فاؤنڈ کی تھی کہ ہم سوشیو اکنامک چینج جو ہے نا انفلوئنس لے کے آنا چاہتے ہیں. سوشیو اکنامک کا مطلب ہے کہ جب تک آپ سوشل چینجز نہیں کریں گے اکنامک چینجز صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل یہاں پر بہت سے بینکس نے کہا ہے اب کہ جی ہمیں 50% ہمارے جو بزنس مینیجرز ہیں وہ خواتین ہونی چاہیے. گڈ آئیڈیا, لیکن سوشل چینج جب تک نہیں آئے گا, ڈو وومن فیل سیف کہ اگر وہ رات کو 10 بجے کام ختم کریں, بینک کی چابی ہے ان کے پاس, ڈو دے فیل سیف گوئنگ ہوم؟ تو یہ سوشل چینج لے کے آنا زیادہ ضروری ہے. یہ چیلنجز ویسٹ میں نہیں ہے, یو سی وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز ہیں. تو پاکستان اور ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ایشوز ہیں. اسی لیے ہم نے ورلڈ وومن آرگنائزیشن کو فاؤنڈ کیا تھا, جس کا مین پرپز ہے سوشیو اکنامک چیلنجز کو اسٹڈی کرنا اور انشاءاللہ اس کو انفلوئنس کرنا پازیٹیولی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی ایک چیز بنے گی نیٹ ورک فار گلوبل وومن لیڈرز. اس میں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹرانچ آف ویمن لیڈرز اس کے اندر سے نکلیں. ہم انشاءاللہ گلوبل نیٹ ورک پرووائڈ کریں. ابھی انشاءاللہ ہم 50 سے زیادہ کنٹریز کے اندر ہمارے انوائز ہو گئے ہیں اس کے اندر. میرا خواب ہے کہ انشاءاللہ یہ پورے 195 کنٹریز کے اندر ہو. لیکن آصف, اس بات کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ میری تو 10-11 بجے چھٹی ہوتی ہے رات کو. آئی فیل سیف, میں تو آرام سے گھر جاتی ہوں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے. اینڈ وٹ وی وانٹ از کہ ہر کسی کو ایسا فیل سیف, ہر کوئی سلما ہو. ہاں ایگزیکٹلی. آپ ڈرائیو کرتی ہیں نا خود؟ نہیں, جب نہیں بھی کرتی تھی میں تب بھی لیٹ جاتی تھی. اچھا, وہ ظاہر اسلام آباد میں اس طرح کے حالات ہیں, بٹ جنرلی جو بات آپ کی بات بھی درست ہے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے, لیکن جنرلی بھی ظاہر چیزیں ایشوز تو ہیں. اچھا, اس سے چونکہ آغاز میں نے بات کی تھی وہی کہ کیسے کوئی خاتون کو پچ کر سکتے, ایک تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ نے جاتے جاتے ہمیں دوبارہ بتانا ہے کوئی کیسے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ سارا کام اکیلے کرتے ہیں یا بھابھی زیادہ کام کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے بھابھی زیادہ کرتی ہیں. شعیب کی بھابھی, آپ کی ایری کی بھابھی, ایبسلیوٹلی یس, ڈیفینیٹلی. نہیں آف کورس میرے لیے سب سے بڑا جو سورس آف انسپریشن تھا وہ میری مدر تھیں, اینڈ دین مائی وائف ریئلی ہیلپ می اباؤٹ دس. تو وہ میرے ساتھ کام کرتی ہیں. دیکھیں بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ مجھے لنکڈ ان پہ سرچ کریں محمد آصف فوربس, یا گوگل پہ سرچ کر لیں, وہاں پہ آ جائے گا. اور بلکہ سب سے آسان طریقہ ہے انسٹاگرام, گو ٹو انسٹاگرام آفیشیل آصف ایم, اور میں آپ کو وہاں پہ مل جاؤں گا انشاءاللہ پوری پروفائل کے ساتھ. زبردست. خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کانٹیکٹ ان سے, اور پھر انشاءاللہ اگر آپ کا وہ جو آئیڈیا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو فائنانس کیا جا سکتا ہے کسی بھی سورس میں, ہیومن ریسورس چاہیے آپ کو, مینٹورشپ چاہیے آپ کو, پیسہ چاہیے, گائیڈنس چاہیے, پالش کرنا ہے, واٹ ایور, تو ظاہر ہے وہ ان کی ٹیم ویلیویٹ بھی کرے گی, آپ کو سپورٹ بھی کرے گی. تھینک یو سو مچ آصف, ساتھ موجود تھے آپ. آل دا بیسٹ جو آپ کام کر رہے ہیں, کیپ اپ ڈوئنگ دی گریٹ ورک. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ایک بریک کی طرف پڑھتے ہیں, واپس آئیں گے بریک کے بعد.
है जज्बा, नहीं है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात होने लगी है वर्ड्स ऑफ विजडम की, जो सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं है, ये उर्दू में भी है इसके अंदर पोइट्री। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इस किताब के अंदर इतने अच्छे खूबसूरत मौज़ूआत हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिल करता है कि पढ़ते चले जाएं। आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें आप रिकॉल करने लग जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में शायद गुजर चुकी होती हैं, क्योंकि मामलात सबकी ज़िंदगियों में तकरीबन एक जैसे होते हैं। हादसात, वाक़यात, किसी की ज़िंदगी से कोई चला गया, किसी की कोई अचीवमेंट होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो सबकी ज़िंदगियों का हिस्सा होती हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लगी वो थी मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। और ये एक औरत कह रही है, एक औरत क्यों कह रही है हम जानेंगे ज़रताशा न्याज़ी साहिबा। सच आपने बोल दिया अपने बारे में। हम ज़रताशा न्याज़ी साहिबा से पूछेंगे, उन्होंने कहा है मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, 2 दफ़ा आपने इंडोर्स की है। मैंने इंडोर्स इसलिए किया कि मैं भी तो एक खातून ही हूँ ना। तो एक औरत क्यों कहती है मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। ज़रताशा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा उस नज़म पे जाने से पहले आपको बताती चलूँ कि जो वर्ड्स ऑफ विजडम है, इट्स नॉट अ नॉर्मल पोइट्री। ये सिंपल पोइट्री नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारी यूथ के लिए, हमारी विमेन के लिए। इट्स टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, इट्स टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। और जो मैं पागल ज़ात औरत हूँ, तो अगर आप एक औरत को, वो चाहे हमारे माशरे में है, ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे दुनिया में, आप औरत अगर खड़ी हो जाए तो उससे स्ट्रॉन्ग बंदा कोई नहीं है। कभी आपने लिखा उठ मेरी कौम की बेटी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरी कौम की बेटी जब खड़ी होती है तो फिर उसके सामने कोई मुश्किल नहीं रहती। और यही बात मैं पागल हूँ में भी मैंने कहा है कि अगर आप इसको डिटेल में पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि इसमें मैंने हीर सनम मारवी की भी बात की है कि वो लोग भी थे जो अपने हक के लिए खड़े हो गए थे। हमने नूर और ज़ैनब की भी बात की है कि जिनको बड़े जारहाना तरीके से मार भी दिया गया। सो इट्स ऑल अबाउट, और जब इस तरह की भी वाक़यात हों तो हमारी विमेन खड़ी है, हमारी औरत खड़ी है उसको हक पहुँचाने। और रोती आंखों के मुस्कुराते चेहरे, ये क्या है? एग्जैक्टली, रोती आंखों के मुस्कुराते चेहरे, कि हम सब जितने भी इंसान हैं, मतलब हम सब हर कोई एक किसी न किसी अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, और हम सब के ऊपर कोई ना कोई ऐसे हालात आ रहे हैं जिनको बावजूद, मतलब उन सारे दुखों को लेकर, किसी की कोई बिछड़ रहा है, किसी को कोई इकोनॉमिकल स्ट्रगल है, किसी की सोशल स्ट्रगल है, हम उन सारी स्ट्रगल्स के साथ वी आर स्टिल स्टैंडिंग एवरी डे, वी आर स्माइलिंग एवरी डे। सो दिस इज़ अबाउट द रोती आंखों के साथ मुस्कुराते चेहरे, कि हम रोज़ एक जंग लड़ रहे हैं, उस जंग के लिए हम खड़े हो रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट दिस पोइट्री। और अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताती चलूँ कि जब बेसिकली ये बुक सईद बुक बैंक पे भी अवेलेबल है, और ह्यूमैनिटी में अगर आप देखेंगे कि एक मैंने पोएम लिखी है द पावर इन यू, अगर आप उसको पढ़ें तो मैंने उसमें लिख दिया है कि अपने अंदर जो पावर है, आपका जो हिडन पोटेंशियल है, उसको अनलीश करें, उसको रियलाइज़ करें। If you see the poem, you see you are the vision behind nations, because it's you who build the empire, it's you who come up with the treaties, it's you who come up with the laws. So you are the force of warriors, you are the one who are standing, who are fighting for their land. So if you see every line gives you a message. So it's a very different kind of a thing. And इसमें कुछ कोट्स भी हैं। जी बिल्कुल। और मैं उसमें एक कोट पे जरूर जाना चाहूँगा, बहुत प्यारी बात आपने लिखी, एक्सेप्ट योरसेल्फ, पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें। एग्जैक्टली।
you have to accept yourself. Until and unless you're not accepting yourself, you can't be a person that you really want to be. So be you, in any way be you. So try to realize you, or when you realize what is hidden inside you, you actually get the meaning of this living. So इसके अलावा एक कोट जो मेरी बड़ी फेवरेट है और जो मैं आपके साथ यहाँ पे भी शेयर करना चाहूँगी कि इसमें एक जगह पे मैंने ये भी लिखा है कि stand like a rock and fall like a star. So what does that mean? When you stand like a rock in that way that there is a much force required to break you up. But when you fall in a pot, you become a star. You know, in either way, you win. And you win all of your pursuits. Beautiful. So this is about, and this is a very different book. I really encourage the youth of this country, please read every single आपने line. सरताशा दोनों लैंग्वेजेस का इंतखाब किया, उर्दू और अंग्रेजी दोनों इसमें मौजूद है. Yeah. क्या वो लोग जो अंग्रेजी नहीं समझ सकते उर्दू का पोर्शन उनके लिए है, या जो लोग समझ सकते हैं उनके लिए जो उर्दू में मैसेज देना था वो उर्दू में ही दिया जा सकता था? Exactly. जो मैसेज मैं उर्दू में देना चाह रही थी इस बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, और मेरी राइटिंग के पीछे भी एक स्टोरी है. सो इवन इन माय एवरी सिंगल पोएम देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. सो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग आई एक्चुअली सर्व फॉर द पाकिस्तान लाइक इन नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ड्यूरिंग those organization I got this creative skills. So whenever we work, because I want to give the message to the youth of this country कि मैं जो भी काम करती हूँ I connect with my work. So there was one organization where I working my heart and soul, and when I was leaving that organization it was a very difficult decision for me. Then I write my first poem, I'm a woman and I'm powerful. If you read that, that is so powerful. That was my very first poem. But when I started writing, then most of the writing came in English, but फिर I started writing in the Urdu as well. अच्छा, So, दो चीज़ें. I am a woman and I am powerful. मैं पागल हूँ, क्या ये खुला तजाद नहीं है? No, बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप देखें पागल का भी वो है ना, it's all related to the bravery. It's not about that I am the failure. It's about that मैं अपने इश्क में इतनी पागल हूँ. यहाँ पर एक और पोएम है The Passionate. अगर आप Passionate को पढ़ें तो और पागलपन का जो जितना भी वो है वो इश्क से है. So the passionate is about the person who is passionate, who can't be defeated in his life. वो कभी भी beat up, उसको आप beat up नहीं कर सकते. If you see, अगर मैं थोड़ा सा आपको passionate का बताऊँ भी सही, तो इसमें मैंने लिखा है कि आप क्या समझते हैं कि is it really easy to diminish the diamond? No. So when you look at these lines, you will realize. So Okay. so the मैं पागल हूँ, the I'm woman, I'm powerful. This both they are reflecting their bravery. in जबरदस्त. those अच्छा, things. Yeah. जनरली नताशा शायरों से मुताल्लिक ये राय है कि वो टूटता है, वो टूटा हुआ होता है, वो बिखरा हुआ होता है, कुछ ऐसा हुआ होता है कि उसने शायरी की होती है. बिल्कुल. आप तो मुझे नहीं लगती टूटी हुई और बिखरी हुई. No, it's like every day. I mean, every day we all are broken somewhere. I mean, every person in this world, we all are broken somewhere. हमारे wings कहीं पे टूटे हुए होते हैं. But all the thing is that you have to pull up yourself. You know, if you see a new beginning, so every day is another day. So whatever the challenges you have, you are still coming up अगर with मैं them. पूछूं आपकी पर्सनल लाइफ से मुताल्लिक कि अच्छा नताशा, हार्ड मोमेंट जिंदगी का क्या था, सबसे मुश्किल लम्हा जिंदगी का क्या था, ऐसा कौन सा वाक़या था जिसको आप समझती हैं कि उसने आपके अंदर एक चेंज क्रिएट किया? There are the many hard moments. I lost my parents. That's were very difficult. I mean, till the day I realized, because parents ऐसे होते हैं, you can't even get you know एक unconditional or unlimited सा love होता है, and you can't find that thing in any other person. I only feel that their only relation exists in this world, and I hope you will agree with me. That's the parents, because the parents never let you know down. So every other thing comes. So it was very hard. I was like very in my teenagers when my father died, and that was the most difficult part, because for 1 year I locked myself in the room. I didn't come out. I didn't go for my studies, and then after 4 years my mother died. So then there was my mother who just pulled me up, like everybody is saying that your daughter is totally you know she is totally pointless at the moment. Now she's not studying, she's not doing. I was in my you know doing
I was in my college and I just left that year. I didn't go to the college. So then she pulled me up, and so there was a number of the different moments. And then when I was in hostel, I was struggling alone. So there are a number of the things that, so those all, agar aapne dekha bhi us book mein bhi maine likha hai, so there were the many hard moments that actually make me, that compel me to write like this, to come up That's why with, I asked this question. मैंने पढ़ा ये. yeah. So and there are the lots of other quotes. If you see, what I see is my most favorite poem in this book. और अगर आप what I see में देखें, so I have highlighted two aspects. कि there is a beautiful, what I see is a beautiful world. What I see is an innocent smile. What I see is an ocean of emotion, and what I see is a careless drive. That there is a at one end there is the ocean of emotion, but there also a careless drive. So all the things present in this world. What I see is protecting hands. What I see is destroying mind. कि यही mind है हमारे जो destroy भी कर देते हैं. So then I said what I see is a selfish drive. What I see is a noble guide. कि अगर एक selfish drive भी है तो फिर एक noble guide भी आपको मिल रहा है. So the hope is everywhere. So that hope shouldn't be died. Then I said what I see is governing lie, and what I see is a lamented truth. कि झूठ रूल कर रहा है लेकिन कहीं पे सच भी छा रहा है. So I try to say this. Then I say what I see are hollow words, कि बहुत ही खोखले अल्फाज हैं. But what I see is action thrive. लेकिन उसके साथ कुछ actions भी हैं कि जो thrive कर रहे हैं. It's not only कि कोई लोग सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के जो action है वो भी impact लेकर आ रहे हैं. Then I say what I see is passion survive, and what I see is fakeness die. कि passion survive कर रहा है लेकिन जो fakeness है वो ख़त्म हो रही है. So fakeness end हो जाती है when there are the passion, and that passion. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी सोच वो इस किताब में नज़र आ रही है हमें. PDF फॉर्मेट भी है इसका ऑनलाइन? जी बिल्कुल. अभी ये अवेलेबल है सईद बुक बैंक पे. You can buy in Islamabad, और इंशाल्लाह within this week it will be available on Daraz and Amazon as well. और अगर viewers को चाहिए इसकी more copies तो वो हमारी Action for Impact की जो social media pages हैं वहाँ पर जाके हमें request कर सकते हैं, and we can send it to them. Great, thank you so much for joining us today. Thank you बहुत so अच्छा much लगा. for ये तो मेरे inviting पास me. रहेगी. बिल्कुल. बहुत प्यारी है, मैं इसको तसल्ली के साथ पढ़ूंगा. और मुझे छोटी सी बात याद आ गई कि इसमें जो पागल सी लड़की आपने कहा ना, मैं पागल हूँ, तो मैंने कहा कि मेरा बेटा ना देख रहा, बिकॉज वो फौरन कहा पागल इज अ बैड वर्ड. वो पागल वर्ड यूज ना करता ना किसी को करने देता है. एनीवेज जी, इट्स द पागल. अगर आप थोड़ा सा इसको देखें भी सही कि मैं चुप रहूं तो मैं शराब हो जाऊं, मैं खामोशी से मर जाऊं तो मैं अमर हो जाऊं. इसमें मैंने नूर को किया है, जो नूर का अभी जो केस था. मैं हक के लिए लड़ जाऊं तो मैं डर के लाऊं. So मैं मोमबत्ती बनकर खुद को रोशनी के लिए जलाऊं. So if you see that पागलपन is actually linked with the passion. वो इश्क है, वो ब्रेवरी है. वो खड़ी है, वो औरत खड़ी है. वो चाहे जितनी भी टूट गई है, वो बिखर गई है, लेकिन वो फिर भी खड़ी है. वो हर रोज़ आती है अपनी स्माइल से दुनिया को सलाम करती है. So it's everywhere. Every woman have a story. I'm sure the Salma have a story as well. सलमा से सुनेंगे किसी दिन सलमा की कहानी. ठीक है, बहुत शुक्रिया जी. Thank you so much. नाज़रीन, वक्त खत्म. मुलाकात कल करेंगे. बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए, और हैव दिस बुक और पढ़िए इसको. ये इम्पैक्ट लाएगी. अल्लाह हाफिज़.